سرنڈرڈ طالبان ہیں ان کو آپ نے مطلب وہاں پہ کوآپٹ کیا ہوا، ان کی سروسز لی. تو اسی طرح یہ اپنی انکم جنریٹ کر رہے ہیں. اس کو یہ مصدقہ اطلاعات تھی کہ یہاں پہ ان کے گھر میں ایکٹیو طالبان ممبرز موجود ہیں. سوئسائڈ بامبر کی تھی. تو کیا آپ اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یا اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ 50 لوگ ہوں گے، 100 لوگ ہوں گے، اس ایج کے ہوں گے، یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا، ان کو کون سا ہتھیار دو گے، ان کی کون کون سے ایریاز یہ کور کریں گے؟ راجیہ لنج پنج نہیں چلتا، تو لنج پنج چل رہا ہے یہاں پہ. ایک ایسی امن کمیٹی کو جس کا قانون میں، آئین میں کوئی وجود بنتا ہی نہیں ہے، اس کو وہ کیسے کوئی چیز دے سکتا ہے؟ مطلب آپ نے جس کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، ہتھیار دے دیا، اس کے گھر سے دہشت گرد نکل رہا ہے. شام کے بعد آپ موٹر وے جو ہے، جو سی پیک کی موٹر وے ڈیرہ اسماعیل خان جاتی ہے، شام کے بعد آپ اس پہ ٹریول کرتی ہیں؟ نہیں. پچھلے سال کے آپ فگرز اگر اٹھائیں تو مور دین 1400 تشکیلیں افغانستان سے پاکستان میں آئی ہیں طالبان کی. آپ نے جو وعدے وعید کیے تھے ان لوگوں کے ساتھ، آپ ان کو پورا کریں، کیونکہ جب گورننس کا ویکیوم آئے گا تو اس میں پھر اس قسم کے جو گروپس ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کو پھر پذیرائی ملے گی. وہاں پر سیکیورٹی فرسٹ کر کے پھر بارڈر کھولنا. جو روس کو خطرات لاحق ہیں افغانستان پہ، وہ اپنی جگہ موجود ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو مطلب کوئی کلین چٹ دی ہوئی ہے طالبان کو. انہوں نے یہ باور کروایا طالبان کو، باقاعدہ اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ وہ ابھی تک ان کا سد باب نہیں ہوا ہے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور پلیٹ فارم ہے YSPK.net کا. آج ایک بار پھر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں گے، بارڈرنگ ایریا کی بات کریں گے، افغانستان کی بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سیف اللہ مسعود صاحب، جو کہ ریسرچر ہے اور تجزیہ کار ہے. بڑے اہم آرٹیکل جو ہے ان کے مختلف جو اخبارات ہیں یا میگزین ہے، ان کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ریسرچ کا جو ان کا ایک واسٹ تجربہ ہے، اس سے ہم مستفید ہونے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سر. اچھا، میں نا میرے خیال میں کوئی 1.5 ہفتہ پہلے یا 2 ہفتے پہلے آپ کا ایک آرٹیکل چھپا تھا لکی مروت کرائسس سے متعلق فرائیڈے ٹائم میں. جی بالکل. تو اس کو میں نے پڑھا اور پھر میں پڑھتی ہی چلی گئی، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع تھا جو اس وقت خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر دیکھیں تو بہت ہی نہ صرف اہم ہے، بلکہ جو آپ نے لفظ کرائسس یوز کیا نا، تو اس کو سمیٹتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی، اور یقیناً آپ ایک ریسرچر ہیں تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ حل بھی بتا کے نکلے ہیں. فرنٹ لائن کا یہ جو پلیٹ فارم ہے، ہم صرف مسئلہ نہیں بتاتے بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ مہمان سے اس کا حل بھی پوچھیں. جی. تو سب سے پہلے بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اچھا، ایک جو میں بات شروع کرنا چاہوں گی وہ اسی لکی مروت والے کرائسس سے شروع کرنا چاہوں گی. اور جو سوال ہے، بعض اوقات سوال ترتیب دینا بھی آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ آپ کے سوال کیسے ہونے چاہیے. سوال برے لگنے لگ جاتے ہیں پھر، لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو کرنا بہت ضروری ہے. کیا ضرورت پڑتی ہے ہمیں کہ ہم لشکر بناتے ہیں، ہم امن کمیٹیاں بناتے ہیں؟ ان کے بغیر کیا مسئلے حل نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن تو واضح ہے اس معاملے میں. جو رسپانسبلٹی ہے، جو مونوپلی ہے فورس کی، وہ ریاست کو ملی ہوئی ہے. فیڈرل اور پروونشل دونوں جو ادارے ہیں، جو گورنمنٹس ہیں، ان کو یہ رسپانسبلٹی کانسٹیٹیوشن میں 148(3) کے تحت یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی سوورن رسپانسبلٹی ہے. اور پھر اس کی ممانعت ہے، آپ اپنی سوورن رسپانسبلٹی کو آؤٹ سورس نہیں کر سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے اگین 256 میں کسی قسم کی بھی پرائیویٹ جو ملیشیا ہے اس کی فارمیشن کی اور اس قسم کے آپریشنز کی اسپیسیفک واضح الفاظ میں ایکسپلیسٹ ممانعت ہے. مگر اس کے باوجود جب اسٹیٹ کے جو ریسورسز ہیں جو امن و امان قائم کرنے کے لیے
بنائے گئے ہیں تھرو ڈفرینٹ ایکٹس، جب وہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ کو پذیرائی ملتی ہے عوام کی طرف سے یا جو اعتماد ہوتا ہے عوام کا اسٹیٹ پر، جب وہ اس اعتماد میں جب کمی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف وجوہات کی بنا پر، تب اسٹیٹ کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان جو فارمل ادارے ہیں جو قانون کے اندر قائم کیے گئے ہیں ان کو بائی پاس کر کے پھر اس قسم کے جو پیس کمیٹیز ہیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے ان کو. لیکن پچھلا تجربہ بھی اگر آپ دیکھ لیں 2008 9 10 والا لشکر ہم نے بنائے، ابھی یہ امن کمیٹیاں بنائیں. جی ریسنٹ جو لکی کا جس کے اوپر آپ نے فوکس بھی کیا ہے، تو اگر یہ ضرورت بن جاتی ہے تو پھر اس میں مسائل کیوں سامنے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں مسائل تو تب ہوں گے نا اگر کوئی چیز قانون کے انڈر نہیں بنے گی. اگر مطلب آپ پولیس بناتے ہیں تو اس کے لیے ایک خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017 کا موجود ہے. وہ پولیس کو قائم کرتا ہے، اس کے اندر مطلب ڈفرینٹ عہدے قائم کرتا ہے، پھر ان کو ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز اسائن کرتا ہے، ان کو رولز اینڈ ریگولیشنز مختص کرتا ہے اس کے لیے. اور اگر ان رولز اینڈ ریگولیشن سے تجاوز کرتی ہے وہ ادارہ تو پھر عدالت موجود ہے جہاں پہ آپ کی سنوائی ہو سکتی ہے. وہ قانون کے مطابق ہے. یہ تو ان لیجسلیٹڈ باڈیز ہیں، یہ تو باڈیز فارم ہوتی ہیں تھرو ایگزیکٹو انڈرسٹینڈنگز. میں آرڈرز بھی نہیں کہوں گا، انڈرسٹینڈنگز. یہ ہینڈ شیک ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو لوکل کیا کہتے ہیں آپ حالات دیکھتے ہیں ان میں جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یا یہ امن کمیٹی والا جیسے آپ یہ لکی میں یا ایف آر لکی میں مثال لے لیں، یہ گڑے بھائی صاحب ہیں، انعام اللہ صاحب، وہ امن کمیٹی کے وہ ہیں. اسی طرح یہ جو خالد خان صاحب ہیں، یہ جو پولیس کی کمیٹی ہے لکی مروت کی، یہ اس کے سربراہ ہیں. تو پھر اس قسم کے، حالانکہ یہ کانسٹیبل ہیں اپنا عہدے کے لحاظ سے، جی سرونگ. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں جو یہ ہیں انعام اللہ صاحب ہیں، یہ ایک عام سویلین ہے. ان کو ایلڈر کہہ لیں یا ایسے کہہ لیں کہ ان کو مطلب انہوں نے جو کام کیا اپنا نہر کا پانی جو باران ڈیم سے اس علاقے میں آنا تھا اس میں جو انہوں نے کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے ان کو علاقے میں شہرت ملی اور اس کی وجہ سے ان کو مطلب ان کے ساتھ چاہنے والے یا ان کو کیا کہتے ہیں سپورٹ کرنے والے لوگ ان کے ساتھ آئے. تو یہ انفارمل کمیٹیز ہیں، ان کا قانون کے مطابق کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، اسی لیے پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. بنیادی طور پر آپ چونکہ وہاں پہ گئے، آپ نے ریسرچ کی، لوگوں سے ملے، ایک پورا یہ آرٹیکل جو ہے 5-6 صفحات کا میرے سامنے ہے. بنیادی کرائسس کیا تھا؟ بنیادی کرائسس یہی ہے کہ کوارڈینیشن جو اداروں کے درمیان ہونی چاہیے ایسی جگہ پر، وہ لیک آف کوارڈینیشن تھا. مجھے کوئی کوارڈینیشن نظر نہیں آئی. اب یہ جو بغیر کسی رولز اینڈ ریگولیشنز کی یہ جو کمیٹیز وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں، ایک تو ان کی کوئی سنوائی، ان کے خلاف کوئی مطلب اگر میں عوام ہوں وہاں پہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ہوتی ہے تو میرے پاس ان کو وہ فنکشنل امیونٹی کا لفظ میں نے استعمال کیا آرٹیکل میں. ان کو فنکشنل امیونٹی ہے، ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. یہ کسی بھی عدالت میں جا کے ان کے خلاف آپ شکایت درج نہیں کروا سکتے ہیں. اگر آپ جو بھی وہاں پہ مقتدرہ حلقے ہیں یا پولیس ہے، اگر آپ ان کے پاس ان کے خلاف شکایت لے کے جاتے بھی ہیں، چونکہ ان کی زمین پر افادیت ہے، یہ ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ کی جو شکایت ہوتی ہے اس کی داد رسی نہیں ہوتی وہاں پہ. تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں کے پاس فنڈز نہیں ہوتے ہیں. اب اگر قانون کے مطابق آپ کوئی ادارہ بناتے ہیں تو پھر تو بجٹ میں اس کے لیے پیسے سائڈ پہ رکھے جاتے ہیں کہ یہ ان کا پیسہ ہوگا، یہ بجٹ ہوگا، اس کے ذریعے وہ آپریٹ کریں گے. ان کے پاس تو کوئی ایز سچ فنڈز نہیں ہے. اب آپ کو جو چیزیں آپ ان کو دے سکتے ہیں آؤٹ سائڈ آف دا بجٹ، وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو پولیس کمیٹیز ہیں وہاں پہ یہ اے پی سیز کا بھی استعمال کرتی ہیں، ایم آر اے پیز کا بھی استعمال کرتی ہیں، اور اسلحہ وسلح بھی ان کے پاس ہوتا ہے. مگر اس سے بڑھ کر اب اگر آپ اے پی سی ہے تو اس کا پیٹرول بھی ہے، اس کا باقی خرچہ ہے. آپ نے یہ جو مطلب اتنی بڑی ممبرشپ رکھی ہوتی ہے ان باڈیز کے اندر، ان ممبرشپ کو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن تو دینی ہے. تو یہ آپ کہاں سے ریز کریں گے؟ پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ پھر آپ لوکلی یہ کمیٹیز اس کو ریز کرتی ہیں. اس لیے آپ مطلب بنو فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لکی مروت آپ نے یہ سنا ہوگا کہ شام کے بعد، مغرب کے بعد یہاں پہ جگہ جگہ کیا کہتے ہیں وہ لگ جاتی ہیں، پکٹس لگ جاتی ہیں، ناکے لگ جاتے ہیں. اب ان ناکوں کو کون آپریٹ کرتا ہے؟ ان ناکوں کو یہی لوگ آپریٹ کرتے ہیں اکثر. پھر وہاں پہ ان لوگوں سے جو بھی یہ لے سکتے ہیں، اس کو ایکسٹارشن کہہ لیں، اس کو چندہ کہہ لیں، اس کو کچھ بھی کہہ لیں. اسی طرح پھر جو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتی ہے، اس ڈسپیوٹ ریزولوشن میں جب یہ کردار ادا کرتے ہیں، یہ بھتے لیتے ہیں لوگوں سے. اب بھتے کا لفظ ڈونیشن کہہ لیں اس کو. اب جب ناکہ لگتا ہے کہنے کو تو آپ کچھ بھی کہہ لیں. ہاں،
चीज तो भत्ता ही हुई ना। फाइनेंस तो करना है ना, अपने ऑपरेशंस को आपने फाइनेंस तो करना है। आप मतलब खाली खुली तो आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको फाइनेंसेस चाहिए। कोई भी इस किस्म की फोर्स हो उसको आप मेंटेन करने के लिए, उसके ऑपरेशनल रखने के लिए आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है। अब अगर बजट में उसके लिए पैसे मुख्तस नहीं हैं तो उसको कहीं ना कहीं से तो उन्होंने ये पैसे लेके आने हैं, तो फिर ये पैसे इस तरीके से कलेक्ट होते हैं। अच्छा, लेकिन इसका तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ता होगा ना जी सैफ जी साहब। वो ये होगा कि जो मुझे समझ आती है, आप जी जी प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ जी आई जी एम जी रॉन्ग। जब आप एक आदत डाल देते हैं ग्रुप ऑफ असला लिए लोगों को जी 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 कि ये आपकी ज़मीन है, हाँ ये आपका हथियार है हाँ और ये आपका इख्तियार है, बिल्कुल तो माजी में हमने देखा कि यही लोग फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो गए। वर्ल्ड ओवर ऐसा है जी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें तो आपको कराची में पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक तंजीम बनी थी 2011 में। फिर उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार साहब होते उनको सू मोटो एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि पीपल्स अमन कमेटी को भी इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, हैंड शेक्स की वजह से, अनऑफिशियली हैंड शेक्स की वजह से उनको खुले इख्तियारात थे। वो ये सारा एक्सटॉर्शन का काम भी करते थे, भत्ताखोरी करते थे, वहाँ पे इलाके में हर किस्म की ये activity लियारी करते वाला थे। जो था। लियारी वाला जो था। हम्म, फिर सू मोटो नोटिस लेना पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उस सू मोटो नोटिस के अंदर इसको बाकायदा एक आर्म ग्रुप, आर्म मिलिशिया करार दिया गया, और आर्टिकल 256 के अंडर इसको बैन किया गया। और मतलब जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उनको बाकायदा हिदायत जारी की गई कि इसको वाइंड अप करें। तो उसके बाद ये वाइंड अप हुई। फिर ये एक मिसाल पाकिस्तान की मैं आपको दी। जी। इंडिया में चले जाएं बाजू में, वहाँ पे छत्तीसगढ़ का एक प्रोविंस है जहाँ पे नक्सलाइट, आपने सुना होगा, जी हाँ। नक्सलाइट एक इंसर्जेंसी है, माओइस्ट है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के 2005 में गालिबन इंडिया ने वहाँ पे इसी तरह की प्योरिफिकेशन यूनिट उसको बोलते थे, जो लोकल्स थे वहाँ पे उस इलाके के, उन्होंने वो एक कमेटी, जिस तरह ये कमेटियाँ बनी हुई हैं, उन्होंने एक कमेटी दी उनको, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का वो देकर, नाम देकर, कानूनी कोई हैसियत उनकी भी नहीं थी। जी। इसी तरह मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव उसके तौर पे उन्होंने उसको वो दी। फिर उन्होंने मतलब गांव के गांव जलाने शुरू किए, उनकी वजह से मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ा, कत्ल करते थे, हर किस्म की जो वो है मतलब नक्सलाइट्स को पीछा, नक्सलाइट्स को कंट्रोल करने के नाम पर इस किस्म की एक्टिविटीज़। फिर वहाँ भी 2011 में इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का नोटिस किया, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इंडियन गवर्नमेंट पे और छत्तीसगढ़ की जो हुकूमत थी उनको ये लाजम करार दिया गया कि आप इस चीज़ को क्या कहते हैं वो करेंगे, वाइंड अप करेंगे। साउथ अमेरिका में चले जाएं, फार्क, वहाँ पे आपने सुना होगा, गुरिल्लास थे वहाँ पे, लेफ्ट विंग, 2016 में आके कहीं उनकी क्या कहते हैं बाद में उनकी रिप्रोशमा हुआ, उनकी सुलह हुई। कोलंबिया की हुकूमत, वहाँ पे भी इसी तरह की कमेटीज़ बनाई गई। रिज़ल्ट क्या था कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग ड्रग की स्मगलिंग में, गन रनिंग में, हर किस्म की एक्टिविटीज़ में वो लोग वो हो गए। फिर आप अपने ट्राइबल एरियाज़ में चले जाइए, बन्नू में चले जाइए, डेरा इस्माइल खान टांक में चले जाइए, आगे साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में चले जाइए, वहाँ पे हमने सरेंडर्ड तालिबान जिनको हम कहते हैं, सो कॉल्ड गुड तालिबान। गुड तालिबान का लफ्ज़ भी है, सरेंडर्ड का भी मतलब एक मोहतात लफ्ज़ जो है वो सरेंडर्ड तालिबान का है। सही है। तो मैं मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। तो मोहतात जो सरेंडर्ड तालिबान है उनको आपने मतलब वहाँ पे कोऑप्ट किया हुआ, उनकी सर्विसेज ली हुई है। अब वो एक सर्विस तो आपको प्रोवाइड करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, जो आपके मुखालिफ क्या कहते हैं तालिबान के धड़े हैं, टीटीपी है, आईएमपी है, या डिफरेंट और धड़े हैं, उनके अंदर उनकी इनग्रेस है, उनको वो जानते हैं, तो वहाँ से वो आपको वो सर्विस तो प्रोवाइड करते हैं, मगर उसके अगेंस्ट वो करते क्या है वहाँ पे एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटीज़ का आवाम पे क्या असर पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी है देखना। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, जितना भी क्या कहते हैं वहाँ पे वो हैं अपना ठेके के काम है, टैक्सेशन, एक्सटॉर्शन आवाम से डिफरेंट ज़रियों से उनको होती है। सो मच सो कि मैंने किसी से ये भी सुना कि कुछ जो ये सो कॉल्ड अमन कमेटीज़ बनी हुई हैं सरेंडर्ड तालिबान की, वो बाकायदा ठेकेदार बने हुए हैं। वो उनको अब ठेके का काम तो आता नहीं है, मगर चूंकि उनके ताल्लुकात होते हैं तो वो ठेके ले लेते हैं, उसके बाद वो ठेके आगे बेच देते हैं। तो ये उनके डिफरेंट ज़रिए हैं। ठेके इनको हुकूमत देती है, ठेके मतलब डिफरेंट ज़रिए से जहाँ से भी मिलते हैं इनको, बहरहाल ठेके इनको मिल जाते हैं और फिर ये उन ठेकों को आगे बेच देते हैं। अच्छा, तो इसी तरह ये अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, इनकम जनरेट करते हैं इस तरीके से, और फिर इस इनकम से मतलब ये है कि जो भी उनके ऑपरेशंस होते हैं वो मतलब बहाना तो यही होता है ना कि ये ऑपरेशंस हमने अगर कंडक्ट करने हैं तो इसके लिए हमें वसाइल दरकार है, और अगर वसाइल जो हमें मतलब अनऑफिशियली ऑफिशियल से मिल रहे हैं, अगर वो ऑफिशियल मतलब वो वसाइल अगर
پورے نہیں ہیں تو پھر ہمیں الٹرنیٹ وسائل کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جن کا کام ہے ان پہ نظر رکھنا اور ان کو کیا کہتے ہیں قاعدے قانون کے اندر رکھنا، وہ پھر یہ ہے کہ دوسری طرف دیکھتے ہیں، ٹرن دیئر فیس ٹورڈز، مطلب دوسری طرف کر کے ان کو اس کی ایک اجازت کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو نظر انداز کرتے ہیں. اوکے. جی لکی کا جو کرائسس تھا، جی. اس کو میں دوبارہ آؤں گی اس کے اوپر، اس سے یہ جڑے گا، کیونکہ آپ نے اپنے ہی آرٹیکل میں جہاں ایشوز کو اٹھایا ہے وہاں اس کا حل بھی دینے کی کوشش کی ہے. لیکن پہلے جو وہاں اس گھر میں مبینہ دہشت گرد موجود تھا، یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں جو لوگ گئے تھے اس کے لیے اپنا یہ وہاں پہ انسپیکٹر ہیں، سب انسپیکٹر ہیں صبور صاحب، جو کہ ایڈیشنل SHO بھی رہے ہیں وہاں پہ. اور چونکہ یہ کمیٹیز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل انعام اللہ صاحب کی کمیٹی ہو گئی، امن کمیٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح یہ پولیس کمیٹی ہو گئی. پھر ڈفرینٹ علاقے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹا علاقہ تو ہے نہیں، مطلب سرائے نورنگ ہے، تاج زئی ہے، فلان ہے، ڈھینگ ہے، یہ ڈفرینٹ جتنے بھی لکی شہر ہے، تو ان میں ڈفرینٹ لیولز پہ کیا کہتے ہیں مطلب آپ کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں جو کہ ولیج لیول پہ یا مطلب اس لیول پہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ وہ. اسی طرح یہ صبور صاحب بھی ان کمیٹی کے ساتھ ان آفیشیلی، کیونکہ آفیشیلی تو یہ پولیس کے وہ ہیں سب انسپیکٹر ہیں، ان آفیشیلی یہ اٹیچڈ ہیں ان کے ساتھ. تو اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں جب بریگیڈ جو وہاں پہ ڈپلائڈ ہے اس کو یہ مصدقہ اطلاعات تھیں کہ یہاں پہ ان کے گھر میں ایکٹیو طالبان ممبرز موجود ہیں. سوئسائڈ بامبر کی تھی کہ کوئی خودکش بمبار ان کے کیا کہتے ہیں ان کے بھتیجے کے یا ان کے اپنے گھر میں وہاں پہ موجود تھا. تو پھر اس اطلاع کی بیسس پہ چھاپہ مارا گیا. اب الیجڈلی جو وہاں سے خبریں آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ جب چھاپہ مارا گیا تو یہ چھاپہ مارنے والے لوگ جو ہیں یہ سول کپڑوں میں تھے. مطلب صبور صاحب کی اگر آپ ویڈیو سنیں تو اس میں وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو چھاپہ مارا آپ نے سول کپڑوں میں مارا، اس لیے کیا کہتے ہیں یہ غلط فہمی، مطلب ان کا جواز وہ یہ پیش کر رہے ہیں. مگر بہرحال ہوا یہ کہ جب یہ وہاں پہ گئے تو گھر کے اندر سے بجائے ہی کہ ان کے ساتھ کوآپریشن ہوتی، ان پہ فائرنگ ہوئی. اس کے بعد جوابی فائرنگ ہوئی، اس طرف سے بھی زخمی ہوئے، اس طرف سے بھی زخمی ہوئے. ٹھیک ہے، ہاں. تو اور اس کے بعد پھر جو ویڈیوز سبسیکوینٹلی آئیں صبور صاحب کی اور جو آڈیو آئی خالد خان صاحب کی، وہ آپ کے سامنے ہے، مطلب وہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ شیئر ہوئی ہے. تو واقعہ یہ بنا، مطلب بیسیکلی لیک آف کوآرڈینیشن، ایک دوسرے پہ جو اعتماد کا فقدان ہے یہ جو ہے، کیونکہ ان کی ممبرشپ جو ہے بڑی مکسڈ ہے. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف جب خالد خان صاحب جس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں یا انعام اللہ صاحب جس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں مطلب کوئی آفیشیل لوگ ہیں، یہ آفیشیل تو ہے نہیں، کسی قانون کے تحت تو ہے نہیں. تو اس میں ہر قسم کے لوگ انگریس ان کو مل جاتی ہے. اس میں مطلب ملیٹنٹس بھی انفلٹریٹ کر جاتے ہیں اور طرح طرح کے لوگ اس میں انفلٹریٹ کر جاتے ہیں. ایک کوئی فکس تعداد نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہا ایک امن کمیٹی اور ایک پولیس امن کمیٹی، اب یہ دو اور چیزیں جو ہیں آ گئی ہیں. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پر سیف صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نے امن کمیٹی بنانی ہے، تو کیا آپ اس سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یا اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ 50 لوگ ہوں گے، 100 لوگ ہوں گے، اس ایج کے ہوں گے، یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا، ان کو کون سا ہتھیار دو گے، ان کی کون کون سے ایریاز یہ کور کریں گے؟ یہ کوئی چیز ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. دیکھیں انا ہزارے کا ایک آپ کو یاد ہو تو انڈیا میں ایک اٹھا تھا انا ہزارے اس سول سوسائٹی کا، تو بڑا اس کو لے کے شور ہوا تھا. وہاں پہ ایک پولیٹیشین ہے اپنا لالو پرساد یادو صاحب، ان کی مجھے تقریر یاد ہے انڈین پارلیمنٹ میں، تو اس کو لے کے وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک بڑا ان کا ایک جملہ ہے جو میرے ذہن میں، پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ ذہن میں اٹک گیا. انہوں نے کہا کہ مہودے، وہ اسپیکر کو میرے خیال میں مہودے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مہودے راجیہ لنج پنج نہیں چلتا. تو لنج پنج چل رہا ہے یہاں پہ. جو آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ جی ان کو یہ ساری ہدایات دی گئی ہیں کہ نہیں دی گئی ہیں، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز اس کے لیے نہیں ہے. یہ سارا کام لنج پنج ہو رہا ہے، کوئی اس کے اصول مرتب نہیں ہے، کوئی مطلب رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. تو یہ بلا لنج پنج قسم کا کام ہو رہا ہے. اس میں مطلب کوئی فکس ممبرشپ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ممبر بن سکتا ہے وہ ممبر نہیں بن سکتا ہے. ممبرشپ جو لے رہے ہیں آپ، ان کی کوئی ویٹنگ نہیں ہے کس قسم کی کہ یہ کون آ رہا ہے. اس مطلب جس کے پاس بھی بندوق ہے، جو آپ کے بازو میں چلنے کو تیار ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. اور یہ یہاں یہ پولیس کمیٹی، پولیس، ہاں
ہتھیار ان کے اپنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہتھیار کچھ تو اپنے ہوتے ہیں مگر اگین قانون کے انڈر نہیں ہے، تو میں ایلیجڈلی بات کروں گا، مبینہ طور پہ ان کو باقاعدہ کیا کہتے ہیں جو ادارے ہیں کے پی کے اندر، مطلب یہ میں پروونشل گورنمنٹ کے اداروں کی بھی بات کر رہا ہوں، خاص کر پولیس کمیٹیز کو لے کر، ان کو باقاعدہ ان کی طرف سے مطلب جو بھی اسلحہ وسلح ہوتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ ضرور کیا جاتا ہے. ہاں کوئی لائسنس اسلحہ اگر بغیر لائسنس کے اسلحہ لے کے پھر رہے ہیں تو وہ بھی یہ لے کے پھر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو اے پی سیز ہیں یا مطلب اس طرح کا جو بھی مطلب انفراسٹرکچر ہے، جو بھی ان کو ساز و سامان درکار ہوتا ہے ان آفیشیلی، اگین میں نے کہا کہ یہ ہینڈ شیک ایگریمنٹس ہیں، کیونکہ قانون میں تو ان کی کوئی جگہ نہیں ہے. قانوناً تو اگر آئی جی پی کے پی ہے تو وہ کسی کو یہ چیزیں ایک ایسی امن کمیٹی کو جس کا قانون میں آئین میں کوئی وجود بنتا ہی نہیں ہے، اس کو وہ کیسے کوئی چیز دے سکتا ہے. تو ان آفیشیلی ہینڈ شیک ایگریمنٹس کے ذریعے، ایڈمنسٹریٹو کیا کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگس کے ذریعے ان کو یہ چیزیں رکھنے کی اجازت ہوتی ہے. تو آپ نے جو اپنے آرٹیکل میں یا انالیسز میں، انفیکٹ میں کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا لفظ، اس کا حل بھی کچھ بتایا ہے کہ آپ جب گئے ہو، لوگوں سے ملے ہو، آپ نے یہ جو ہمیں بتا بھی رہے ہیں کہ یہ پرابلمس ہیں. جی جی جی. تو ان کا سلوشن کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جنہوں نے آرٹیکل نہیں پڑھا جی جی وہ کم از کم سمجھ تو جائیں کہ کیا، ہاں آپ ایک کم لاگت میں کوئی اگر فورس بنا بھی رہے ہیں لوکل لیول پر، لیکن اس کو ایک پیرامیٹر کے اندر لا کر اگر آپ بنائیں اور لے کے چلیں تو وہ ممکن ہے. جی بالکل ہے. دیکھیں لیکن کیسے کیا نا آپ نے پہلے دیکھیں پشتونستان کا ایشو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں ایک زمانے میں پشتونستان کا شوشہ تھا، افغانستان کی طرف سے اس کو سپورٹ کیا جاتا تھا. تو آپ نے کیا کیا اس وقت؟ آپ کے ٹرائبل ایریاز میں یا جو بارڈرنگ ایریاز سے وہاں پہ یہ تھا کہ ایف سی آر کا قانون لاگو تھا، اس کے انڈر آپ نے لیویز ریز کی. فار ایگزامپل دیر لیوی ہے. اسی طرح آپ نے ڈفرینٹ علاقوں میں جہاں پہ یہ لیویز ریز کی آپ نے، ان کو آپ نے مطلب سے فار ایگزامپل کٹاسار ایک وہ ہے، ایک سینئر بیوروکریٹ ہے سنگ مرجان صاحب، ان کے ساتھ میری گپ شپ لگ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سرنڈرڈ طالبان کی، آپ مطلب باقاعدہ فرام امنگ دا ٹرائبز آپ ریز کریں. انہوں نے یہ پشتونستان کے دور کی انہوں نے مثال دی، کٹاساری ان کو بولتے تھے. ان کو آپ نے باقاعدہ وردیاں دیں، ان کو آپ نے کیا کہتے ہیں مطلب جو بھی پھول لگانے تھے آپ نے وہ لگائے، ان کو تنخواہیں مختص کی، انہوں نے باقاعدہ پریڈ وریڈ کرواتے تھے. تو ایک سینس آف بلانگنگ، ہمارے لوگ بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں سرکاری کیا کہتے ہیں مطلب کسی بھی ادارے کا حصہ بننے کا. تو آپ نے یہ سارا کچھ کیا. اس کے ذریعے یہ تھا کہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز تھے. پھر جب یہ ضرورت ختم ہو گئی تو پھر آپ نے سلولی اینڈ گریجولی ان کو وائنڈ اپ کیا. آپ نے آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کیا آپ نے مطلب میجورٹی کچھ کو آپ نے وائنڈ اپ کیا، باقیوں کو آپ نے جو آپ کو آفیشیل پولیس وغیرہ ہے آپ نے اس کو حصہ بنایا. فار ایگزامپل یہ سوات کی مثال لے لیں. سوات میں جب آپ نے آپریشنز کیے تو آپریشنز کے بعد آپ نے امن لشکر بنائے، مگر خطرات آپ کے ذہن میں واضح تھے، آپ یو آر ویری رسپانسبل. ایک تو یہ تھا کہ آرمی نے علاقہ بالکل آپ کو صاف کر کے دیا، پولیس کے حوالے کیا. آپ نے یہ کیا کہ امن جو کمیٹی تھی اس کو وائنڈ اپ کیا، اور آپ نے ڈی آر سیز کا ایک کیا کہتے ہیں کانسیپٹ وہاں پہ دیا. ڈی آر سی کو بھی پھر آپ نے بڑا رسپانسبلی کیا. آپ نے ڈی آر سی کو آپ نے تانے کے اندر بٹھایا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ بعد میں کیا کہتے ہیں آپ نے باقاعدہ اس کو کوڈیفائی کیا. 2017 کا جو پولیس ایکٹ ہے، پھر کیا کہتے ہیں مطلب لیویز کو لے کر 2019 کا خیبر پختونخوا کا لیویز ایکٹ ہے. ان ساروں کو آپ نے بروئے کہا تاکہ آپ سلولی اینڈ گریجولی ان کو باقاعدہ، کیونکہ اب 18th امینڈمنٹ کے بعد وہ جو اسٹیٹس تھا اپنا ان ٹرائبل ایریاز کا یا ان لیویز کا، وہ تو پھر آپ کو ختم کرنا تھا نا. پھر آپ نے ان کو لے کے آنا تھا، اپنا پروونشل جو سیٹ اپ ہے اس کو آپ نے باقاعدہ اس میں لے کے آنا تھا. تو اس کے لیے جو بھی اقدامات تھے آپ نے وہ اٹھائے. تو ان کمیٹیز کو یہ جو بنی ہوئی ہیں ان کو بھی لے کر عرض یہ ہے کہ مطلب اس کو رسپانسبلی کریں، اس کو لنج پنج طریقے سے مت کریں، اس کو رسپانسبلی کریں تاکہ کل کو ان کے خلاف اگر کسی کو شکایت ہے تو اس کی سنوائی ہو سکے. ان کی ممبرشپ جو ہے، ان کی ممبرشپ غلط نہ ہو، غلط لوگ اس کے ممبر نہ بنیں، اس کمیٹی کا فائدہ اٹھا کے ان کو فنکشنل امیونٹی نہ دیں، تاکہ اس کا فائدہ اٹھا کے لوگ مطلب جو بدنامی آپ کی ہوتی ہے جب یہ اپنا کمیٹی کوئی ایسا کام کرتی ہے جو کہ عوام کی فلاح کے خلاف ہوتا ہے، یا جیسا کہ لکی میں ہوا جب یہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے جو مطلب جہاں ٹی ٹی پی ہے یا باقی جو
طالبان جو اینٹی پاکستان ہیں وہ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ پھر مطلب یوٹیوب پہ جا کر یا انسٹاگرام پہ جا کر یا ٹک ٹاک پہ جا کر یا ٹیلی گرام کا استعمال کر کے, واٹس ایپ کا استعمال کر کے ریاست کے خلاف پھر پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے فرشتے ہیں, اور یہ جو ریاست کے ساتھ مل کے جن کو ریاست پشت پناہی کر رہی ہے, جن کی یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی ہے نا کہ آپ نے مطلب وہی آپ کہہ رہے تھے نا کہ پروفائلنگ نہیں کی, آپ نے بندے بھرتی کر لیے لیکن ان کی پروفائلنگ نہیں کی. اگر آپ پروفائلنگ کر لیتے تو پھر شاید ان کے گھر سے دہشت گرد نہ نکلتا. بالکل بالکل, مطلب آپ نے جس کے ہاتھ میں اختیار دے دیا, ہتھیار دے دیا, اس کے گھر سے دہشت گرد نکل رہا ہے. دیکھیں میں نے آرٹیکل میں اس لیے یہ اشارہ کیا کہ دیکھیں بائیو میٹرک اب تو ماشاءاللہ نادرہ موجود ہے, شناختی کارڈ جو ہے اس کے اندر چپ لگی ہوئی ہے, اب تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کی بائیو میٹرک کرنا. تو اگر آپ کسی کو لے کے آ رہے ہیں اس کمیٹی میں تو ایٹ لیسٹ اس کا بائیو میٹرک وہ تو ہونا چاہیے نا پورا, تاکہ آپ کے پاس حساب ہو کہ کون آیا اس کمیٹی میں, کون گیا. پھر میں نے یہ بھی کہا آرٹیکل میں کہ مطلب جب اگر آپ کسی کو الاؤ کرتے ہیں اپنا ان کمیٹیز کے اندر, تو ان کو مطلب تاکہ شکوک و شبہات جو ڈفرینٹ ادارے ہمارے وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے درمیان نہ رہیں, اس کا سدباب کرنے کے لیے آپ ایک جوائنٹ کمیٹی بنائیں. آپ اس کی 2 ٹیئر جو ہے اس کی وہ رکھیں, ویریفیکیشن رکھیں. آپ پولیس سے بھی ویریفائی کروائیں, آپ آرمی سے بھی ویریفائی کروائیں, اس کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں اجازت دیں بائیو میٹرک وغیرہ کر کے. پھر آپ ان کو اسلحہ دیتے ہیں تو اس اسلحے کی بیلسٹک پروفائلنگ کریں. اسلحہ مطلب جس طرح 2 انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں, اس طرح جو اسلحہ دو بندوقوں کے فنگر جو پرنٹس ہوتے ہیں جو اپنا ایمونیشن کے اوپر چھوڑتے ہیں وہ بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس بیلسٹک پروفائلنگ ہو جو اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہیں, تو کل کو اگر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہے اس چیز کو وہ کرنا. آپ آرام سے کیا کہتے ہیں بڑے ایزی طریقے سے آپ مائکروسکوپ کے انڈر رکھیں, جو بھی گولی کا خول ہے یا گولی ہے اس کو رکھیں, تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس بندوق سے چلی ہے. تو یہ سارے مطلب یہ رسپانسبلی کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو رسپانسبلی کریں, ذمہ دارانہ طریقے سے کریں. یہ ساری باتیں جو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یہ پولیس کو سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ آ رہی ہیں میرے خیال میں. چند ایک ایسے مطلب اقدامات اٹھائے ہیں ریسنٹلی. کیسے, کون سے؟ مطلب ود ریگارڈ ٹو ایکوپنگ دا پولیس جو ہے وہ ابھی ہمیں 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ بڑی ان کو اسلحہ وسلح صحیح ٹھیک ٹھاک لے کے دیا جا رہا ہے. طالبان کے پاس کیونکہ بہت ایڈوانسڈ اسلحہ ہے جو افغانستان سے لے کے آتے ہیں, ان کے پاس سنائپر رائفل اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے جو امریکن فورسز کے پاس رہی ہیں. اسی طرح نائٹ ویژن ہے ان کے پاس, تھرمل جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے پاس اویلیبل ہے, ڈرون ٹیکنالوجی ہے. اگر آپ نے ریسنٹلی وہ دیکھا ہو طالبان کی جو انہوں نے شیڈو گورننس دی ہے, تو انہوں نے ایک ایئر فورس کا ادارہ بھی اس میں قائم کیا ہوا ہے. جی ہاں, تو آپ مطلب ان سب کیونکہ وہ بہت ایڈوانس جا رہے ہیں, تو اس کا سدباب کرنے کے لیے آپ نے بھی ڈرون ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں آپ ان کو کیا کہتے ہیں اپنی پولیس فورس کو, ان کا اسلحہ بھی آپ بیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی 16 ارب میرے خیال میں مختص کیے گئے ہیں کہ جو یہ بہت زیادہ جن پہ پریشر ہے ان علاقوں پہ, ان علاقوں میں یا جہاں پہ مطلب پولیس اسٹیشنز پراپر نہیں ہیں, فار ایگزامپل ساؤتھ نارتھ وزیرستان, وہاں پہ آپ باقاعدہ قلعوں کی شکل کے پولیس وہ بنائیں. بلکہ سجیشن تو یہ بھی آ رہی ہے کہ بھائی آپ ان کو سیلف سفیشینٹ بنائیں. مطلب اگر آپ اس قسم کا پولیس اسٹیشن آپ بنا رہے ہیں تو اس کی طرف جو بجلی جا رہی ہے, کل کو ملیٹنٹس اس کی بجلی بھی تو کاٹ سکتے ہیں نا. تو آپ سولر کی فیسلٹی دیں تاکہ ان کو مطلب باہر سے مطلب آف گریڈ ان کے پاس ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جس سے وہ مطلب اپنا گزارا کر سکیں. پھر جو ان کا کمیونیکیشن ہے فیسلٹی جو ان کے پاس اکوپمنٹ ہے وہ اس کو اس قسم کا دیں کہ اس کو ڈسرپٹ نہ کیا جا سکے, تاکہ ٹائملی, کیونکہ ابھی جو حسن خیل میں جو واقعہ ہوا, آپ نے اس کی اگر ملیٹنٹس کی ویڈیو دیکھی ہو تو بڑی تفصیلاً ویڈیو ہے, مگر اس کے شروع میں اگر آپ دیکھ رہے ہو تو ایک آپریشنل بریفنگ دے رہا ہے ایک طالب اس گروپ کو جس نے جا کے یہ اٹیک کرنا تھا. اس میں بڑی زبردست کیا کہتے ہیں HD اسکرین لگی ہوئی ہے, اور وہ سوٹی پکڑ کے باقاعدہ سیٹلائٹ امیجنگ کو استعمال کر کے وہ پوری پلاننگ کر کے دیکھ رہے ہیں. اس حد تک ان کی کیا کہتے ہیں وہ ہے ان کی انہوں نے ترقی کر لی ہے. ایگزیکٹلی ایسے کیا ہے یا AI سے تو نہیں بنایا؟ نہیں ایسے کیا انہوں نے باقاعدہ, کیونکہ پھر آپ نے جب رپورٹ کیا تو آپ نے اگر ٹویٹر پہ دیکھا ہو تو جو آفیشیل سے قریب کے چینلز ہیں انہوں نے کہا کہ جی بہت دیر تک طویل عرصے تک
بہادرانہ مقابلہ کیا گیا. اب میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جی اگر طویل عرصے تک بہادرانہ مقابلہ کیا تو اس دوران مطلب ہماری جو وہاں پہ فارمیشنز تھیں ان کی مدد کو کوئی کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو کوئی گیپ تو ہے نا, کوئی کمیونیکیشن گیپ تو تھا, کوئی ایسے انہوں نے مطلب وہ استعمال کیا. تو یہ تھا, یا پھر یہ ہے کہ ان کی جو مصیبت تھی اس کو نظر انداز کیا گیا. میرا یہ ماننا ہے کہ نظر انداز نہیں کیا گیا ہوگا. ہمارے رسپانسبل ہیں ایک دوسرے کی مدد, ہمارے وسائل کی کمی ہے, وسائل کی کمی ہے. ان کے پاس کوئی ایسا اکوپمنٹ یا کوئی ایسا وہ نہیں تھا جس سے وہ کیا کہتے ہیں مطلب اگر اس کو جو ان کے پاس اویلیبل اکوپمنٹ تھا اگر اس کو کیا کہتے ہیں کسی بھی ذریعے سے اس کو سیبوٹاج کیا گیا تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے وہ کیا کہتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی چیز بنو میں بھی ہوئی. بنو میں فتح خیل میں دیکھ لیں. اب فتح خیل کا آپ اندازہ لگائیں, بیوروکریسی, آپ نے ابھی یہ سوال کیا کہ جی بیوروکریسی نے کیا کیا اس سلسلے میں ابھی تک. کیا بیوروکریسی میں ریڈ ٹیپزم آپ کو بھی پتہ ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ جی بہت سلو موونگ ہوتی ہے بیوروکریسی. اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ابھی ریسنٹلی یہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ہم نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, اب یہ آج سے تو ہو نہیں رہا, یہ تو بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. یہ جو فتح خیل والا ہے, فتح خیل والے پہ جب میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ جی یہ جو فائنل اس پہ اٹیک ہوا اس سے پہلے 18 اور اٹیک اس پہ ہو چکے تھے, کیونکہ یہ بالکل ایٹ دا ماؤتھ آف وہ ہے کیا کہتے ہیں بنو ہے, اس کے آگے کیا کہتے ہیں نارتھ وزیرستان ہے. تو یہ فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے. 18 اٹیک اس پہ پہلے ہو چکے تھے. اب جب ایک جگہ پہ 18 اٹیک ہو چکے ہیں تو اس جگہ کی حفاظت کے لیے, اس کو فورٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھائے؟ ٹھیک ہے, تو یہ تو نالائکی ہو گئی نا آپ کی. یہ تو اگر آپ اس کو بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کہتے بھی ہیں تو مطلب یہ تو مجرمانہ غفلت ہے یہ. مطلب ہاں, اس کے بعد کیا ہوا جب انہوں نے فتح خیل والے پہ انہوں نے جب اٹیک کیا تو وہ کتنا کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا. 100 سے زیادہ بندہ ایک اس کو اٹیک کرتا ہے. ان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ان کے ساتھ ہے جو کہ سرویلنس بھی دے رہی ہے ان کو, اور اٹیک ڈرونز بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ممکنہ امداد کے لیے آنے والے راستے تھے ان راستوں کو بھی انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا تھا. وہاں پہ آئی ڈیز وغیرہ یہ سارا کچھ نہیں سکتا. اتنی پلاننگ کے ساتھ وہ لوگ آئے. اگر وہ مطلب ایک غیر اپنا ان کو نان اسٹیٹ ایکٹر ہو کر, وسائل کی کمی ہو کر, اگر مطلب سپوزٹلی ان کے پاس وہ وسائل تو نہیں ہیں ان کو میسر, یا وہ جو ریاست کے پاس ہیں, اگر اس کے باوجود وہ اتنی تھورو, اتنی کیا کہتے ہیں مطلب میٹیکولس تیاری کر سکتے ہیں ایک چیز کی, تو بھائی آپ تو ریاست ہیں, آپ کے پاس تو ہر قسم کے وسائل موجود ہیں. آپ وہ ریاست مطلب وہ کیوں نہیں آپ اس کا سدباب کرنے کے لیے وہ سارے اقدامات اٹھا سکتے جو وہ اٹھاتے ہیں؟ تو کیا کمی آپ کو نظر آئی پھر؟ کیا ول نہیں ہے؟ ایک اور چیز بھی بار بار کہی جاتی ہے خیبر پختونخوا کی جو ہم بات کرتے ہیں, پچھلے 13 سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کہیں بھی کسی بھی شعبے میں, ہم تو پولیس کی بات کر رہے ہیں نا, یا CTD کی بات کر رہے ہیں, قانون انفیکٹ اوور آل کہہ دیتی ہوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات کر رہے ہیں, وہاں تو ہمیں یہ لیک آف کوآرڈینیشن بھی نظر آتا ہے, وسائل کی بھی کمی نظر آتی ہے, ول کی کمی ہے. دیکھیں پرائرٹیز شاید مس پلیسڈ ہیں گورنمنٹ لیول پر, گورنمنٹ لیول پہ. جی ہاں, پور گورننس کی آپ اب بات کر رہے ہیں. پور گورننس تو ہے ہی ہے نا. دیکھیں جی اوور آل تو یہ سارا جتنا بھی تماشا ہوتا ہے یہ اس کی بنیادی جو وجہ بنتی ہے وہ تو پور گورننس ہی بنتی ہے نا. مطلب ریاست پر سے عوام کا اعتماد کیوں اٹھتا ہے جب ریاست ان کو مطلب جو ریاست کی ذمہ داری ہے جب اس ذمہ داری کو ریاست پورا نہیں کرتی, اور تو آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ریاست پر سے اٹھ جاتا ہے. تو پور گورننس تو ہے, وہ تو آپ کے سامنے ہے جو PTI کی کارکردگی, مگر پھر PTI کی جو بھی کارکردگی ہے لوگ ووٹ دیتے ہیں نا ان کو, یا ایک وجہ جو بھی وجوہات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی شخصیت ہے جس نے ایسے گھیر کے رکھا ہوا ہے سب کو کہ اس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. لیکن سچی بات اگر کرے, میں اسی صوبے سے تعلق رکھتی ہوں, تو گورننس نام کی تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی. ہیلتھ کو اٹھا کے دیکھ لیں, خان صاحب سے محبت اپنی جگہ لوگوں کی جو ہے, مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں شخصیت کے ساتھ ایک جو محبت ہے وہ بھٹو آج بھی زندہ ہے. ہر کسی نے اپنا نواز شریف صاحب کا پہلوان رکھا ہوا ہے, وہ پہلوان کیا وہ ان کے اپنے لوگ ہیں. تو اسی طرح خان صاحب کا تو ظاہر ہے وہ تو ایک ہیرو تھا چونکہ, تو وہ تو پختونخوا میں آپ کو گلی محلے میں بچوں تک چیز نظر آتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا صحت میں کوئی تبدیلی آئی, کیا تعلیم میں کوئی تبدیلی آئی, کیا آپ نے جو ایریاز تھے ہارڈ ایریاز تھے
آپ وزیرستان سے ہیں, جی میں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہوں, جی یہ سارے کا سارا جیسے ہی آپ ٹنل کراس کرتے ہیں, جی کتنے عرصے سے آگ لگی ہوئی ہے یہاں؟ بڑا عرصہ ہو گیا جی. اب تو یہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی میرا اپنا علاقہ ہے, آپ اس کی بات کرتی ہیں, ہم جب وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں ہدایت یہ ملتی ہے, گھر کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی کسی کو بتانا مت کہ میں آ رہا ہوں, چپ کر کے جاؤ, اپنا کام کرو اور چپ کر کے واپس آ جاؤ. ٹریول نہیں کر شام سکتے. کے بعد آپ موٹر وے جو ہے, جو سی پیک کی موٹر وے ڈیرہ اسماعیل خان جاتی ہے, شام کے بعد آپ اس پہ ٹریول کرتی ہیں؟ نہیں. ہم نے اگر جانا ہو, اس کو استعمال کرنا ہو, تو ہمیں اسٹرکٹلی کہا جاتا ہے کہ جی اندھیرا ہونے سے پہلے, عصر سے پہلے مغرب بھی نہیں, عصر سے پہلے جو بھی سفر کرنا ہے وہ سفر کر لو. عصر کے بعد اس علاقے میں آپ نے نہیں جانا, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اب سوچئے تو یہ حالات کہ یہ حالات ہے. اچھا, پھر آپ نے کہا کہ الزام آتا ہے اٹک پاس سے کہ چونکہ دہشت گرد ان کے اندر سے ہیں, جیسے کہ ہم نے مثال بھی دے لی کہ لکی میں جو کچھ ہوا, یا اس سے پہلے باڑہ کا آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے باجوڑ کا آپ دیکھ لیں, تو یا وزیرستان کو آپ دیکھ لیں, ڈیرہ اسماعیل خان کے آپ تو کئی علاقے نو گو ایریاز ہو گئے ہیں, تو اندر کے لوگ تو ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان اندر کے لوگوں کو مائنڈ سیٹ کہ آپ تو ریسرچر ہیں, آپ تو خود اس علاقے سے بھی ہیں, ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے انتہا پسندی کی طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یوتھ جا رہی ہے, تو اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے, وہ نظر آئے آپ کو؟ دیکھیں یہ جو مائنڈ سیٹ جس کی آپ بات کر رہی ہیں, یہ کوئی نیا مائنڈ سیٹ تو ہے نہیں, آج کا بنا ہوا تو ہے نہیں, یہ اس کا شاخسانہ ملتا ہے سوویت افغان وار سے. ٹھیک ہے, 2-4 برس کی بات, نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں, اب تو نصف صدی گزر گئی اس چیز کو. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں لاہور میں تھا جب 9/11 ہوا, ڈیفینس لاہور میں تھا وہاں. تو اس کے بعد جو اگلا جمعہ آیا, تو ڈیفینس لاہور کی مسجد ہے, میں وہاں پہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. تو جب وہاں پہ وہ اپنا جو بعض مولوی صاحب خطبہ دیتے ہیں, تو اس میں اب وہ مولوی صاحب بھی ایسے تھے کہ پڑھے لکھے مولوی تھے اور انگریزی کے بھی الفاظ استعمال کرتے تھے فریلی, PhD تھے, اور وہاں پہ جو لوگ تھے وہ بھی اکثر پتلون پہنے ہوئے, آس پاس کے گھروں سے. ڈیفینس بڑا پوش علاقہ ہے وہاں کا. تو اس نے 9/11 کے واقعے کو لے کر اس نے ایک بات کی. اس نے کہا کہ جی یہ, اس نے الفاظ کا اس نے ہیر پھیر کیا. اس نے کہا کہ جی یہ اصل میں پینٹاگون پہ حملہ نہیں ہے, بلکہ امریکاز پینٹ ہیز گون. سمجھ رہی ہیں؟ تو اس نے, یہ اس کے الفاظ ہیں. اب جب اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, تو آس پاس سے نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کے مطلب جو نعرے بلند ہوئے ہر طرف سے, وہ مطلب کان پڑی آواز آپ کو وہاں پہ سنائی. اتنا کیا کہتے ہیں وہاں پہ نعرہ بازی ہوئی وہاں پہ, اس کو لے کے اتنے خوش تھے لوگ. مطلب ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے امریکہ میں, اس کو لے کے اتنی خوشی تھی. پھر جب ہم نماز پڑھ کے باہر آئے تو سروس کے جاگرز پہنے, ٹخنوں سے اوپر شلوار کیے, کرتے پہنے اور سر پہ چترالی ٹوپی رکھے, لمبی داڑھی اور لمبی بالوں والے بہت سارے حضرات چندے کے باکس لے کے کھڑے ہوئے تھے. اب وہ نر کا بچہ تھا کہ جو مطلب جس کی جیب میں جو تھا وہ نکال کے ان پہ ایسے برسات ہو رہی تھی چندے کی, پیسے کی, کہ الحفیظ الامان. تو یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو میں لاہور کی بات کر رہا ہوں جو انڈیا کے بارڈر کے قریب علاقہ ہے, بہت پوش علاقہ ہے, پنجاب کا کیپٹل ہے, اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اگر وہاں پہ یہ حال ہے, تھنک اباؤٹ تو ہم جو بارڈر پہ پڑے ہوئے ہیں, جی ہاں, تھنک اباؤٹ بارڈر ایریا آف افغانستان, ان کی پھر آپ سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. وہاں پہ اس ساری ایکٹیویٹی کا, اس سارے فلسفے کا جو یہاں پہ مطلب باقاعدہ آرگنائز طریقے سے امریکہ کی مطلب سربراہی میں اس کو پھیلایا گیا, اور پھر مطلب جس طریقے سے انہوں نے مطلب جو لوکل مدرسے یا کوآپٹ, اس کی جو سوچ وہاں پہ بنی ہوگی اس کی وجہ سے, تو اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں. وہ سوچ ابھی تک ہے, بالکل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مطلب یہ آپ جو تونسا والی سائڈ ہے ہماری, یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان سے, اور بکھر پہ مطلب جو بکھر والی سائڈ ہے, بکھر والے پل پہ جو ڈیرہ اور بکھر کے درمیان پل ہے, وہاں پہ سوئسائڈ اٹیک ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ابھی کل, لیکن انہوں نے روک دیا انہوں نے, بالکل ابھی تک پختونخوا جو ہے, اگر وہاں پہ ایسی سوچ ہے بھی, تو وہ اس اللہ نہ کرے کہ اس ایریا کو نقصان پہنچائے, لیکن وہ ڈسٹرکٹیو اتنی ہمیں نظر نہیں آتی جتنی ہماری طرف یا بلوچستان میں ہے. چلو بلوچستان کے ڈائنامک ڈفرینٹ ہے, ہم پختونخوا کی بات کرتے ہیں. آپ جنوبی وزیرستان سے ہیں, کون سے علاقے سے ہیں؟ شگل سے. شگل سے. تحصیل لدہ بنتی ہے, ویسے اب نئی تحصیل بنائی گئی ہے کاغذوں میں, شکتوئی, مگر ابھی تک وہ نہیں ہوئی ہے, آپریشنل نہیں ہوئی ہے. اگر ہم
تحریک طالبان پاکستان کو دیکھ لیں, جی جی ٹھیک ہے, جی یا اس سے بھی پہلے اگر میں چلی جاؤں, نیک محمد سے شروع کر لیں, جی, مولا وزیر. نذیر ہو گیا, پھر اس کے بعد بی ایم آ گیا, پھر اس کے بعد حکیم اللہ آ گیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ قاری حسین ہو گیا, جی ادھر نارتھ میں آپ آ جائیں, گل بہادر ہو گیا, یہ سارا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو ہمارے اپنے ہی لوگ تھے نا, اپنے لوگ تھے. جی ٹھیک ہے. اپنے لوگ. تو یہ مائنڈ سیٹ جو تھا, آج بھی جب بنو کا واقعہ ہوتا ہے تو رسپانسبلٹی کون لے رہا ہے؟ یہی لوگ لے رہے ہیں. یہی لوگ لے رہے ہیں نا. اب ان کا ایک اکٹھ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. جی. تو میرا جو ایک بنیادی سوال تھا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, ہم تو اس کے توڑ کے لیے کچھ نہیں کر سکے. دیکھیں یہ تو اسٹریٹجک رسپانس ہوگا نا, یہ تو کوئی ایک یا دو دن میں ہوگا میں آپ کی نہیں نا. شروع یہ تو انفارمیشن کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں. جی جی یہ تو آپ نے ہاں انڈیا کی مثال دی, آپ نے امریکہ کی مثال دی. جی بالکل. کہ یہاں ایسے گروپ بنائے گئے, پھر ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا, تو ان کو یقیناً زندگی کی طرف لایا گیا ہوگا نا. جی 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 کوئی چیزیں دی گئی ہوں گی. جی جی جی. آپ ذرا اب ان ہارڈ ایریا کو ذہن میں لائیں. کوئی فیکٹری ہے نہیں ہے, کوئی ان کو سہولت حاصل ہے نہیں ہے, بجلی ان کے پاس نہیں ہے, نہیں ہے, گیس ان کے پاس نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ گیس پیدا کرنے والے صوبے ہیں, اور سوری اضلاع ہیں. بالکل. اچھا, پھر اس کے بعد نوکریاں کیا ہیں ان کے پاس؟ نہیں ہے. اچھا, اس ایریا کی جہاں کی 8 لاکھ ایکڑ کے پتہ نہیں کتنا مجھے وہ بتا رہے تھے زمین بنجر پڑی ہوئی ہے, ایسے ہے, وہاں آپ پانی کے لیے ایک نہر تک نہیں بنا رہے. ایسے ہے بالکل. تو وہ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں اسی لیے تو مطلب اب جب آپ ریاست پہ پر سے آپ کا بھروسہ اٹھ جائے گا, جب ریاست ڈیلیوری آپ کو نہیں دے گی, تو پھر ایسے مطلب بہت سارے خاص کر ینگسٹرز میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کا رجحان ہوگا ان کی طرف, اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. کیونکہ مطلب ایک وقت پہ جب آپ نے آپریشن لانچ کیا اپنا اے پی ایس کے بعد, ضرب عضب آپ نے لانچ کیا, آپ نے دھکیل دیا ان کو, یہ ایریاز جو ہیں یہ پاک ہو گئے تھے. مگر آپ نے سبسیکوینٹلی پھر کیا کیا, جب ان لوگوں کو آپ لے کے گئے واپس, تو آپ کن حالات میں لے کے گئے, آپ کس طریقے سے آپ نے ان کو ٹریٹ کیا, یہ ساری چیزیں میٹر. آپ کو بہت بڑا اچھا موقع تھا, وہ علاقے پاک ہو گئے تھے, لوگ واپس جا رہے تھے, لوگوں کو کوئی روزگار دیتے, آپ لوگوں کو ان کو عزت کے ساتھ واپس لے کے جاتے, ان کو اینیمی کمبیٹنٹس کے طور پہ آپ ٹریٹ نہیں کرتے. آپ نے تو وطن کارڈ بنوائے لوگوں سے, آپ نے لوگوں سے ایفیڈیوٹ سائن کروائے کہ جی میں ریاست کے خلاف بغاوت نہیں. بھائی میں نے کون سی بغاوت کی ریاست کے خلاف؟ آپ مجھ سے کیوں یہ دستخط کروا رہے ہو کہ بھائی میں ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کروں گا؟ میں تو آلریڈی سٹیزن ہوں پاکستان کا, میں آئین اور قانون کے مطابق میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں ریاست کے ساتھ وفادار رہوں. تو یہ نئے سرے سے آپ مجھ سے کیوں؟ پھر جس طریقے سے ان کو چیک پوسٹ پہ ٹریٹ کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, وہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا, مگر اگر آپ لوگوں سے وہ کہانیاں سنیں تو وہ مطلب کوئی بھی عزت نفس, اس کا شکار ہوئے ہوں گے. جی جی, کوئی میں اب نام کے ساتھ محسود لگا ہوا ہے, چھوڑ دیں, میں مطلب کہ میرے ساتھ نہیں ان علاقوں میں جاتے ہوئے, علاقوں میں جاتے, مجھے مطلب باقاعدہ کیا کہتے ہیں, مطلب ڈیرہ اسماعیل خان سے کال آئی کہ یار آپ نے ابھی تک وطن کارڈ ابھی تک نہیں بنوایا, تو ادھر جو فارمیشن والا ایک آیا ہوا ہے تو اس کو میں جانتا ہوں, آپ آ جاؤ تو میں آپ کو جلدی جلدی وطن کارڈ بنوا دوں. میں نے کہا میں کیوں بنواؤں وطن کارڈ, میرا تو علاقہ ہے, میرا تو اپنا وطن ہے, میں کیوں کس سے پوچھ کے اپنے گاؤں جاؤں گا, اپنی زمین پہ جاؤں گا. تو یہ حالات تھے, ان حالات میں مطلب لوگوں کو آپ واپس لے کے گئے. پھر روزگار وغیرہ کوئی آپ نے ان کو نہ دیا. پھر آپ جو ان کا نقصان ہوا تھا, مطلب گھر ٹوٹے لوگوں کے. ساؤتھ وزیرستان میں آپ ابھی بھی چلی جائیں, اگر آپ وانا کی طرف سے شکئی ایک جگہ آتی ہے, شکئی پہ, شکئی کا گڑھ ہم بولتے ہیں, وہ دریا ندی سی ہے, اس کو پار کر کے جب آپ محسود ایریا میں آتے ہیں تو وہاں سے لے کر مکین تک, مکین بارڈر کرتا ہے ادھر اپنا کیا کہتے ہیں رزمک کو, وہاں سے لے کر مکین تک آپ سڑک کی دونوں طرف دیکھیں, آپ کو ڈسٹرکشن کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا, صرف کھنڈرات نظر آئیں گے گھروں کے. ابھی تک آپ کو صرف کھنڈرات نظر آئیں گے. کیوں؟ پیسے تو دیے گئے نا, وہ جو نہیں نا, پیسے تو کیا, اب جس طریقے سے بانڈے طریقے سے پیسے دیے گئے, اب مطلب ہمارے لوگ بھی ظالم ہے, کوئی کراچی سے اٹھ کے آ رہا ہے, 14 کلیمز ہیں اس کے پاس, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے. تعلقات کی جو لوکل لیول پہ آپ کی مطلب ود ان دا ایڈمنسٹریشن آپ کے جو تعلقات تھے, کیونکہ فوج تو باہر سے گئی ہوئی تھی, وہ تو مطلب پریکٹیکلی بلائنڈ ہوتے ہیں, جب تک ان کو لوکلی آنکھیں اور کان میسر نہ ہوں, وہ تو پریکٹیکلی بلائنڈ ہوتے ہیں. کوئی کہیں سے مطلب کوئی گجرانوالا کا ہے, کوئی گجرات کا ہے, کوئی کہیں کا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ان لوگوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں, ان جگہوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں.
تو جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ جن کی ملی بھگت تھی بہت بھوندے طریقے سے کیا کہتے ہیں یہ پیسے بانٹے گئے، جن کو نہیں بنتے تھے ان لوگوں کو آپ نے دیے کمپنسیٹ، اور جو ڈیزرونگ تھے وہ ابھی تک ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے رہ گئے. تو آپ میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ جو سولوشن دیے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے فوکس کیا ہے کہ امن کمیٹیوں کو کس طرح سے ہم قانون کے دائرے میں لائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ آپ اور میں ایک ہارڈ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا کہ ہم نے وہاں اس نوجوان کو سننے کی بھی تو کوشش نہیں کی. آپ نے کسی زمانے میں سنانے کی کچھ کوشش تو کی تھی. جی کی تھی بالکل. مطلب یہ تھا کہ پی ٹی ایم کی بات کر لیتے ہیں یا این ڈی ایم کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے سامنے بڑے ہوئے، کوشش کی کہ ان کی جو آواز ہے اس کو مطلب صحیح جگہ تک پہنچایا جائے، اور پہنچی بھی، اور انہوں نے سنی بھی. وہاں پہ احساس بھی تھا اس بات کا کہ شاید ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی احساس تھا کہ جی چونکہ یہ ینگسٹرز ہیں، بڑی تعداد میں ہیں ہم، اور جو پاور ہے وہ ایلڈرز سے ینگسٹر کی طرف زیادہ شفٹ ہو گئی ہے، ان کی بات زیادہ، تو ان کو فوکس کر کے سینٹر آف گریوٹی ینگسٹرز کو بنا کے تو ان کو مطلب کوآپٹ کرنے کی ان کو سپورٹ کوشش کی گئی. مگر انفارچونیٹ بات یہ تھی کہ یہ لڑکے بھی نئے نئے آئے ہوئے تھے. ان کو جس قسم کی پذیرائی ملی اس پذیرائی کی ان کو عادت نہیں تھی، اور یہ تھوڑا سا جو اپنا ان کا اسٹیٹڈ مشن تھا جس کو لے کر نکلے تھے اس سے ان کا فوکس ہٹ گیا، اور یہ پالیسی پھر زیادہ دیر چل نہیں سکی. اس پالیسی کو پھر ریاست کی طرف سے بھی وینڈ کر دیا گیا، اور وہ جو برج کی حیثیت یہ بن سکتے تھے یہ گروپس، وہ برج کی حیثیت بھی یہ نہیں. قصور دونوں طرف سے تھا، دونوں طرف سے تھا. جی ایک نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور دوسرے نے سمجھانے کا جو طریقہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. دیکھیں یہ گیپس تھے بیچ میں، گیپس تھے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ صبر آموز قسم کا پروسیس ہے، لینتھی پروسیس ہے. یہ مطلب ایک سال کے اندر کیا کہتے ہیں نہیں حل ہونا تھا، یا ایک کمانڈ کے اندر یہ حل نہیں ہونا تھا. یہ کئی کمانڈز اگر پرسسٹنٹلی اس پالیسی کو مطلب جاری رکھیں. لیکن آپ نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ ایک مائنڈ سیٹ کو بنانے کے لیے آپ نے اتنی لمبی زندگی دے دی ہے. اگر ہم وہی آپ کے ضیاء کے زمانے میں، جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں چلے جائیں، اس وقت سے آپ نے چیزوں کو ایک ہارڈ اس کی طرف لے جانا شروع کر دیا، اور مائنڈ ویسے بنتے رہے، اور یہ نوجوان اس میں سے اسی جنگ میں پیدا ہوئے. یہ جنگ کی پیداوار ہے. انہوں نے جیسے آپ نے اپنے سامنے اپنے گھروں کو برباد ہوتے دیکھا ہوگا جنگ میں، تو انہوں نے بھی ویسے ہی دیکھا ہے. تو ان کو واپس لانے میں ایک سال نہیں بہت سارے سال لگ سکتے ہیں. بس ہائرارکیکل ادارہ ہے وہاں پہ. یہ ہے کہ کوئی مطلب ایڈ ہاک بیسس پہ چیز ہوتی ہیں، انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے نہیں ہوتی ہیں. کمانڈ ٹو کمانڈ پالیسیز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. مطلب جو بھی کمانڈر آتا ہے، ابھی نیا کمانڈر اگر آئے گا تو وہ آ کے اس نے اپنے اسٹائل سے اس نے کمانڈ کرنا ہے، اس نے اپنی چھاپ لگانی ہے. پالیسی بدل گئی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح مطلب یہ جو پالیسیز ہیں، ان کی جو پالیسیاں ہیں یہ بدلتی ہیں کمانڈ ٹو کمانڈ. تو اس لیے وہ کنسسٹنسی رہی نہیں جو صبر اور تحمل کی ضرورت تھی. اور اس کو مطلب یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ انسٹیٹیوشنلائز کر کے اس کو سویلینز کے حوالے کیا جاتا تاکہ وہ لانگ ٹرم اس چیز کو چلا سکتے، مگر وہ اس طرف غور گیا نہیں. تو پھر کیا کریں سیف صاحب، کیسے مسئلے کا حل نکالیں؟ دیکھیں گورننس اسٹرکچر کو ٹھیک کریں ان علاقوں میں. اب آپ نے اگر علاقے مرج کر دیے ہیں کے پی کے ساتھ، تو پھر جو ادارے وہاں منتقل کرنا ہے اس کو آپ یقینی بنائیں. پھر وہاں کی جو یوتھ ہے ان کو نوکریاں یا انسینٹیوز کسی قسم کے اگر دینے بنتے ہیں، کیونکہ وہ ہیزرڈس علاقہ ہے، ہارڈ علاقہ ہے، تو وہاں کے لوگوں نے تکالیف جو برداشت کی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ ان کو کیا کہتے ہیں سہولیات بھی دیں، مراعات بھی دیں. پھر آپ نے مطلب ایک زمانہ تھا، 2018 کی میرے خیال میں بات ہے، آپ نے یہ پلیج کیا تھا کہ جی 100 بلین روپیز دیے جائیں گے، 100 ارب روپیہ ان کو دیا جائے گا. وہ روپیہ کہاں ہے؟
آپ نے دیا ان کو؟ نہیں دیا نا. ابھی بھی مطلب NFC کو لے کر لڑائیاں ہو رہی ہیں صوبوں کے دوران. الٹا ابھی صوبے سے لے لیا. جی صوبے سے لے لیا نا. تو آپ نے جو وعدے وعید کیے تھے ان لوگوں کے ساتھ آپ ان کو پورا کریں, کیونکہ جب گورننس کا ویکیوم آئے گا تو اس میں پھر اس قسم کے جو گروپس ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو پھر پذیرائی ملے گی وہاں پر. ان کو مطلب جو لوکل شکایات چاہیے امنگ دا پیپل کہ جی لوگوں کو یہ شکایات ہیں, تو ان شکایات کو لے کر ان کو ریکروٹمنٹ کا موقع ملے گا. اگر ریکروٹ نہیں بھی ہوتے ہیں ڈائریکٹلی وہاں پہ, تو جو ریاست کو وہاں پہ گراؤنڈ انٹیلیجنس درکار ہے, جو آنکھیں اور کان درکار ہیں, وہ لوگ پرووائڈ نہیں کریں گے وہاں پہ ان کو. کیونکہ ٹرسٹ کا مطلب گورننس کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ الٹیمیٹلی ٹرانسلیٹس انٹو ڈیفیسٹ آف ٹرسٹ بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیٹ. اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان جو اعتماد ہے اس کو وہ کھا جاتا ہے گورننس کا نہ ہونا. تو اس ٹرسٹ کو بحال کرنے کے لیے جو اقدامات جو میں نے آپ کو کہا کہ گورننس کا اسٹرکچر آپ وہاں پہ بہتر کریں, آپ لوگوں کو وہ کریں, پھر جا کے. اور پلس کیا کہتے ہیں یہ جو آپ نے اس قسم کے وہ پالے ہوئے ہیں, یہ گڈ طالبان ہو گیا, فلان ہو گیا, ڈھینگ ہو گیا, ان کی وجہ سے لوگوں کو جو تکالیف ہے خاص کر ٹرائبل ایریاز میں اور ٹرائبل ایریاز سے ایڈجسنٹ جو ایریاز ہیں آپ کے, ان ایریاز میں جو تکالیف ہے لوگوں کو, آپ ان سے نجات دلوائیں. اکثر ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو, مطلب اگر بیڈ کے خلاف بیڈ تو چلو افغانستان کی ان کو مطلب وہاں پہ سینکچوری اویلیبل ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ ان کو اویلیبل ہے افغانستان کے انڈر سے, اور اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں مطلب وہ دن دگنی رات جتنی ترقی کر رہے ہیں, اور ان کو مقابلہ کرنا اگر سخت ہے تو یہ گڈ کو وائنڈ اپ کرنے میں کون سی مشکل ہے. یہ گڈ جو ہے یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں, ان سے ہمیں زیادہ تنگی ہے ایز کمپیئر ٹو مطلب جو بیڈ طالبان ہیں, عوام کی میں بات کر رہا ہوں. تو مطلب یہ اقدامات کرنے ضروری ہے. یا ان کو وائنڈ اپ کریں, اگر وائنڈ اپ نہیں کر سکتے ہیں تو جس طرح میں نے اپنے آرٹیکل میں کہا کوئی اصول مرتب کریں, کوئی مطلب طریقہ بنائیں, اس کے مطابق اس کے پیرامیٹرز کے اندر یہ اگر آپریٹ کرتے ہیں وقتی طور پہ, پرماننٹلی نہیں, کیونکہ پرماننٹلی ان کی آپ کی کانسٹیٹیوشن میں ممانعت ہے, ان کو آپ نے بہرحال وائنڈ اپ کرنا ہی کرنا ہے ایٹ سم اسٹیج. وقتی طور پہ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے بھی صحیح, تو کسی اصول کے مطابق. کیونکہ ایک اور ڈینجرس چیز آپ کی باتوں سے واضح ہوئی نا, ایک تو امن کمیٹی اور پھر پولیس امن کمیٹی. جی تو یہ تو دو کمیٹیاں ہو گئی پھر, اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک ویڈیو اور دکھاؤں گا, ایک آڈیو میں آپ کو اور دکھاؤں گا, فیس بک کی آڈیو ہے. وہاں پہ یہ جو بنو امن کمیٹی والا ہے, پولیس امن کمیٹی والا, وہ باقاعدہ سمن کر رہا ہے سارے SHOs کو کہ میرے پاس آؤ, مجھے آ کے حساب دو, اور خبردار اگر کسی نے کرپشن کی دھمکیاں دے رہا ہے. اب ود ان پولیس مطلب یہ کمیٹیز جو ہے پولیس کا جو کیا کہتے ہیں وہ ہے مینڈیٹ ہے, اس کو بھی یہ چیلنج کر رہی ہیں. تو وہ جو ہائرارکی, یہ ادارے جو ہیں یہ تو ڈسپلن کی بنیاد پر, ان کا تو اڑنا بچھوڑنا ڈسپلن ہے, ڈسپلن کے بغیر تو مطلب دے آر نو ویئر. اب اگر ود ان دا پولیس مطلب IGP ایک بات کر رہا ہے, SHO جو ہے وہ ریاست کی طرف سے اور بات کر رہا ہے, اور یہ جو کانسٹیبل جس کو آپ نے کیا کہتے ہیں امن کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے, وہ اپنے حکم دھمکیاں دے رہا ہے ریاست کو, دھمکیاں دے رہا ہے, اپنے گھر میں دہشت گرد رکھے ہوئے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ بات وہی لنچ پنچ پہ آ گئی, لنچ پنچ طریقے سے چل رہا سب کچھ. اس کو اصول کے مطابق چلائیں, اصول کے مطابق چلانا چاہیے, لیکن قانون کے مطابق جوڈیشل اوور سائٹ تھے, تاکہ عدالتوں کے پاس وہ ہو کہ اس کو مطلب باقاعدہ ان کو بلا کے ان سے پوچھ سکے کہ یار آپ نے اگر یہ حرکت کی ہے تو یہ کیوں کی ہے. آپ کی فائنڈنگز جو ہے ریسرچ کی, وہ ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ یہ جو آپ نے حسن خیل کی بات کی, یا بنو کا یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا, اگر امن کمیٹی سے ہم باہر نکل آئے, ویسے دہشت گردی کی بات کریں, اتنے بڑے بڑے جو واقعات ہوئے اس میں جو لوکل ایلیمنٹ تھا وہ کتنا تھا اور آؤٹ سائڈر کتنے تھے؟ دیکھیں شروع میں جب یہ تھے, تو شروع میں جب یہ TTP وہاں سے آئی تو شروع میں تو ہمارے اپنے لوکلز تھے. بیک ان 2020-21 کی میں بات کر رہا ہوں, جب افغانستان میں پتہ چلا کہ بھئی طالبان انیویٹیبل, ان کا کابل میں واپس آنا انیویٹیبل ہو گیا, تو 2020 سے انہوں نے مطلب آہستہ آہستہ ہم نے مطلب اس کے پیچھے جو سوچ تھی, جو اس وقت ہم نے لوگوں سے ڈسکس کی, سوچ اس کے پیچھے یہ تھی کہ یار افغانستان میں پڑے ہوئے ہیں, ایک تو ہماری دسترت سے باہر ہے, ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں بہت سخت حالات میں ہے. جب یہ واپس آئیں گے, اپنے دوستوں رشتہ داروں سے ملیں گے, اپنے گاؤں میں واپس آئیں گے, تو ان کے دلوں میں نرمی آئے گی, اور اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہمارا ان کے ساتھ جو صلح ہونی ہے, جو ان نے بات چیت کرنی ہے انیویٹیبلی, اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. اس لیے ہم ان کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ پیس, ایک لانگ ٹرم, ایک سسٹینیبل پیس اسٹیبلش ہو سکے.
اب وہ جب آئے ہیں تو وہ کسی اور نیت کے ساتھ آئے ہیں, وہ اور پلان کے ساتھ آئے ہیں. 2020 میں آہستہ آہستہ آنے شروع ہوئے تو اس وقت لوکلز تھے, پھر آہستہ آہستہ پھر ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا کہ 2022 سے آگے 2023 میں خاص کر پھر افغان جو طالبان ہیں ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. پہلے ہاں یہاں TTP کی جو تشکیل, مطلب اب تو پچھلے سال کے آپ فگرز اگر اٹھائیں تو مور دین 1400 تشکیلیں افغانستان سے پاکستان میں آئی ہیں طالبان کی. اب یہ ہوتا ہے کہ مطلب آہستہ آہستہ 1 سے 2% پہ گئے, 2 سے 3% پہ گئے. اب بیسڈ آن دی رپورٹس, ایگزیکٹ میرے پاس اسٹیٹسٹیکل اس کا ایویڈنس نہیں ہے, مگر بیسڈ آن اینیکڈوٹل ایویڈنس 50%, ایز ہائی ایز 50% جو وہاں سے لوگ آتے ہیں, جو ایکسپرٹیز آتی ہے وہ افغان طالبان کی ہوتی ہے. ابھی بھی آپ کو وزیرستان میں نارتھ اور ساؤتھ میں افغان طالبان نظر آتے ہیں؟ دونوں جگہ چھاپ ہے. دیکھیں IMP جو ہے, جو اتحاد مجاہدین پاکستان ہے, جس کا بڑا گروپ جو ہے وہ حافظ گل بہادر صاحب کا گروپ ہے, انہوں نے جتنے ہائی پروفائل اٹیکس کیے ہیں یہ ایکسپرٹیز پہلے حافظ گل بہادر صاحب کے پاس نہیں تھی. یہ ایکسپرٹیز کہیں سے ان کو مل رہی ہے. ویکل بون جو امپرووائزڈ ایکسپلوزو ڈیوائسز انہوں نے استعمال کیے, یا حسن خیل میں استعمال کیا, یا ڈومیل میں استعمال کیا, ٹھیک ہے. تو مطلب جو ایکسپرٹیز ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جس قسم کا یہ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, انسٹاگرام کو, ٹیلی گرام کو, مطلب یہ ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں, وہ ایکسپرٹیز ان کے پاس پہلے سے نہیں تھی. ہم نے تو جب بھیجے تھے ضرب عضب کے بعد, ہم نے تو گاؤں کے لوگ بھیجے تھے, ٹھیک ہے آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ضرور تھے, مگر ان کی اب تو وہ افغانستان میں افغانستان طالبان کے ساتھ رہ رہے کہ جو بھی افغانستان انسرجنسی, طالبان انسرجنسی کا جو بھی طور طریقہ تھا وہ سارا انہوں نے ازبر کر لیا ہوا ہے, انہوں نے سیکھ لیا ہوا ہے. تو اب وہ مطلب اب یہ فارن فنڈنگ بھی ہے, فارن فنڈنگ آف کورس, مطلب جو افغانستان کے اندر اب UN یہ سینکشنز کمیٹی جو 1267 کے انڈر بنی ہے, سینکشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی, اس کی رپورٹ موجود ہے. مطلب باقاعدہ ہزاروں کی تعداد میں ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز نور ولی صاحب کو اور TTP کو باقاعدہ افغان گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں. جی ہاں. لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم نے کہا کہ ابھی ریسنٹ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ BLA ہو گیا یا یہ اس کو ٹیررسٹ کے اس میں لایا جائے, تو وہاں پہ پھر تھوڑا سا وہ ہو گیا ہے کہ یہ القاعدہ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. دیکھیں 1267 جو کمیٹی ہے یہ 1999 میں بنی تھی, ٹھیک ہے جی. اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ القاعدہ, طالبان اور IS اور داعش کا تھا, ٹھیک ہے اسپیسیفکلی, اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو بھی وہ ہیں, کیا کہتے ہیں, مطلب انڈیویجولز ہیں یا ادارے ہیں, ان کا تھا. تو اب یہ جو بات, اب اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ BLA کو بھی اس کے ساتھ جوڑی جائے تو ہمیں BLA کو ہاں وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ ہمیں وہ دینا پڑے گا ان کو, اپنا اس کمیٹی کو ہمیں ایویڈنس دینا پڑے گا کہ BLA بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دیے ہوں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اتنا ایویڈنس دیا ہو جو کہ کافی ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں, اس کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے میں. اگر دیا جاتا تو پھر BLA پہ یہ مطلب مجھے خود یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیوں BLA کو 1267 کے انڈر, 1267 اگر اسپیسیفکلی مینڈیٹڈ ہے 3 جماعتوں کے لیے, طالبان, القاعدہ اور اس کے لیے, تو پھر وہیں تک اس کو رکھے نا. اس کے لیے مطلب آلریڈی کدھر اور لے کے جائیں اس کو, کدھر اور لے کے جائیں. آلریڈی مطلب دنیا کے ڈفرینٹ ممالک, بڑے امپورٹنٹ ممالک نے ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو اس چیز کو آہستہ آہستہ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اس کو مزید پھیلائیں جی اور اپنے اس مقصد کی طرف آئیں. اچھا, ایک آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ان کے پاس جو گل بہادر کے جو لوگ تھے وہ ہم نے تو ایک را مٹیریل بھیجا تھا, اور وہ کس طرح سے سیکھ کے اور اب ٹیکنالوجی استعمال کر کے, اور خاص طور پر یہ جو ڈرون کا معاملہ ہے یہ بڑا پیچیدہ ہے. باقاعدہ ایئر فورس بن گئی نا ان کے پاس. اب وہ ڈرون کی پھر مطلب ڈرون کا جو وہ استعمال کرتے ہیں, اب ہم بھی کوارڈ کوارٹرز جو ہماری وہ ہیں, کوارڈ کوارٹرز کو ہم استعمال کرتے ہیں, ہماری فورسز بھی اس کو امپرووائز کر کے اس کے ساتھ بم باندھ کے ہم بم بھی مارتے ہیں ان لوگوں کو, مطلب ٹیک آؤٹ کرنے کی جو ہائی ویلیو ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیک آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مگر پریسیجن, کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ نے وہاں پہ ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں تو بہت ساری شکایات آتی ہیں کہ جس سویلینز اس میں نقصانات بہت زیادہ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہی کولیٹرل ڈیمیج والا, اور اس کی وجہ سے ریزنٹمنٹ بنتی ہے, اور پھر مطلب ان کو ریکروٹمنٹ کے لیے چینلز مل جاتے ہیں, ناراض لوگ ان کو مل جاتے ہیں. ان کا جو استعمال ہے اپنا یہ کوارڈ کاپٹر کا, ہماری فورسز سے ابھی تک ان کا بہتر ہے. آپ کو لگتا ہے؟ جی ان کا بہتر ہے, زیادہ پریسائز ہے ان کا. تو یہ کہاں کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کمرشلی اویلیبل ہے یہ امیزون. اب
پاکستان کے اندر تو اگر آپ اس قسم کی مطلب آئی ایم شیور کہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں پاکستان کے اندر یہ اجازت آپ نہیں دیتے ہوں گے کہ آپ کمرشلی اویلیبل جو ڈرونز ہیں وہ ٹیکنالوجی آپ کوئی خرید سکیں مگر ان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ اویلیبل ہے افغانستان میں اگر آپ وہ اس قسم کی کوئی پرچیز کرتے ہیں تو اس پہ تو ہمارا مطلب وہاں پہ تو ہماری ریٹ نہیں ہے افغانستان کے اندر وہاں سے بڑے آرام سے مطلب ان کو پارٹس میں کر کے یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں جی ہاں. اور بارڈر بھی بڑا پورس بارڈر ہے مطلب بارڈر پہ یہ کہ باڑ تو آپ نے لگا دی مگر باڑ کتنی افیکٹو ہے باڑ تو یہ ہے کہ جہاں پہ بھی دشوار گزار ہوگا اکثر آپ ویڈیوز دیکھتی ہوں گی سوشل میڈیا پہ طالبان اس کو کاٹ کے بیچ رہے ہوتے ہیں لیکن جا کے تو بارڈر کو بھی مطلب اس کو بھی آپ کی اے آئی ڈرون سرویلنس جب تک نہیں ہوگی بارڈر کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے اگر ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے تو وہ افغانستان سے جا رہا ہے یہ اسی بارڈر کو یوز کمرشلی اویلیبل یہ ساری چیزیں ہیں وہاں سے لایا جاتا ہے اور یہاں پر لا کر اس کو پھر امپرووائز کر کے اس کو مطلب مزید اس کو تیار کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سیکورٹی فورسز. اور اتنے یہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹرینڈ کہ وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو. دیکھیں جو جس قسم کا مطلب یہ صرف ڈرون ٹیکنالوجی کے علاوہ آپ یہ جو وہیکل بورن امپرووائڈ ایکسپلوزیو ڈیوائسز ہیں یہ بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے اور پھر مطلب ہمارے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اچھا بدقسمتی سے کیونکہ یہ جو اگر بارود سے بھری گاڑی آتی ہے تو وہ مطلب روڈ پہ چل کے آتی ہے نا روڈ پہ چل کے آتی ہے اور مطلب اسکیننگ ایسی اویلیبل ہے دنیا میں آپ اگر جائیں ڈفرینٹ جگہوں پہ تو وہاں پہ ایسے اسکینرز اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو مطلب بغیر فزیکل چیک کیے کسی بھی ٹرک کو یا کسی بھی گاڑی کو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس گاڑی وہ کسی زمانے میں درہ آدم خیل پر ٹنل کے پاس لگایا تھا یاد ہے آپ کو؟ جی لگانا چاہیے یاد ہے نا اس وقت وہاں پہ لگایا ایک وہاں پہ تھا اور ایک میرے خیال میں یہ جب آپ ایف آر پشاور سے اس طرف آتے تھے وہاں بھی کہیں تھا ابھی مجھے ایگزیکٹلی پھر وہ درگئی میں ایک دفعہ لگایا تھا جب ہم سوات آپریشن کر رہے تھے تو تھا. اب نہیں ہے اب نہیں ہے اب ہونے چاہیے اب تو زیادہ ہونے چاہیے تھے نا اصولاً تو اگر پہلے 3-4 لگے ہوئے تھے تو اب 30-40 ہونے چاہیے. وہ اب 3-4 بھی مجھے کہیں نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے نا آپ کے پولیس اسٹیشن ہے فار ایگزامپل یہ فتح خیل والی مثال لے لیں 18 اٹیک ہوئے ہیں تو آپ نے اگر اس کے پیرامیٹرز بنانے ہیں اس کے ارد گرد اس قلعے کے تو ان میں سے ایک جو پیرامیٹر ہے وہ یہ اے آئی بیسڈ پیرامیٹر ہونا چاہیے. آپ کے پاس اسکینرز ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی اگر گاڑی آ رہی ہے تو مطلب اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پتہ چلے کہ کس قسم کی گاڑی آ رہی ہے. آپ دور سے ہی آپ کے سنائپر بیٹھے ہونے چاہیے اور مطلب جو گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں آپ اس کو کیا کہتے ہیں مطلب نیوٹرلائز کریں وہاں پہ. مگر وہ آپ نہیں. میں ابھی سنگاپور گیا ایک کاؤنٹر ٹیررزم کانفرنس تھی وہاں پہ تو ایز پارٹ آف دا پروگرام وہ ان کا جو امیگریشن کا وہ ہے وہاں پہ ہمیں لے کے گئے ادارہ ہے تو ملیشیا کے ساتھ ان کا ایک پل ہے. اس پل پہ جو ڈیلی کی ٹریفک ہے وہ کوئی 3.5-4 لاکھ لوگوں کی ٹریفک ہے جو کہ آتی جاتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. تو وہاں پہ وہ جب ہمیں پورا وہ دکھا رہے تھے تو گڈس کی بہت زیادہ کیونکہ سنگاپور تو چھوٹی سی جگہ ہے ان کی تو خود نہ فصل ہے نہ کچھ اور ہے تو جو بھی ان کے وسائل ہیں مطلب وہ باہر سے ہی آ رہے ہوتے ہیں جو بھی ضروریات کا چیز ہے وہ باہر سے آتا ہے. تو گڈس کی ٹریفک بہت زیادہ ہے وہاں پہ انہوں نے ہمیں دکھایا ان کا جو سسٹم ہے اس میں ایک ٹرک پہ ٹیررزم کو لے کے وہ بہت ہائٹنڈ اس کا وہ ہے کیونکہ ان کا سارا جو ماحول ہے سنگاپور کا وہ ان کی جو سیکیورٹی ہے جو فائنینشیل سیٹ اپ وہاں پہ ہے وہ اس پہ بیس کرتے ہیں. تو ٹیررزم کو لے کے وہ بہت زیادہ محتاط ہے مگر ان کا اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم ہے. فی ٹرک وہ 4 منٹ لیتے ہیں 4 منٹ میں وہ 4 منٹ میں ٹرک اور 1 منٹ میں گاڑی وہ پاس کرتے ہیں وہاں پہ جس میں امیگریشن کا جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اپنا وہ جو پروسیس ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس میں چیکنگ بھی شامل ہے سارا کچھ شامل ہے. اندر ہمیں پھر وہ لے کے گئے جہاں پہ اسکینرز تو یہاں پہ لگے ہوں گے اندر کمپیوٹر لے کر اسکرینز لے کر انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ایک ٹرک گزر رہا ہے وہ مطلب سارا ان کی اسکرین کے اوپر کہ اس کے اندر پورا اسکین ہو رہا ہے ایوری تھنگ اسکین. 4 منٹ مطلب 4 منٹ بہت تھوڑا پورا ٹرک آپ 4 منٹ کے اندر پاس کر رہے ہیں. یا ایک ٹرک اگر آپ پاس کرنا ہو یا اس کو چیک کرنا ہو تو پہلے اگر اسکینر ہے بھی سی فار ایگزامپل چمن بارڈر پہ یا طورخم پہ اگر اسکینر اویلیبل بھی ہے تو اسکینر سے تسلی نہیں نہ ہوتی ہے. اس کے بعد فزیکل سارا مطلب جتنا بھی اور تھوڑی سی چیز اگر کوئی ان کو مل بھی جاتی ہے فار ایگزامپل تو سارے کا سارا عملہ کیونکہ مطلب
جو لین دین ہوتی ہے اس میں ہر کسی کو حصہ چاہیے ہوتا ہے، تو باقی کام چھوڑ کے سارے کا سارا عملہ وہاں پہ اس کو، اور پھر ایک ایک ٹرک پہ آپ کو گھنٹہ گھنٹہ لگ رہا ہوتا ہے، 2 گھنٹے لگ رہے ہوتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں کئی کئی دن کی، تکالیف ہوتی ہیں لوگوں کی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے، یہ میں چشم دید گواہ ہوں اس چیز تو کا. ہم میں نے کیوں وہاں نہیں پہ کر 4 پا رہے منٹ کے سیف اندر صاحب؟ اندر. ول نہیں ہے یا وسائل نہیں ہے؟ ول نہیں ہے جی، ول نہیں ہے، وسائل کی بھی کمی ہوگی، مگر بنیادی طور تو ول پہ آتی ہے نا. اگر آپ کی ول ہو، آپ کی پرائرٹیز ٹھیک ہوں، تو پھر تو آپ مطلب جو آپ کو اگر بجٹری ایلوکیشنز چاہیے بھی صحیح، تو آپ نمبر 1 پرائرٹی سیکیورٹی کی چلو اب رکھیں. بجٹ ہاں، بڑھ گیا، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں اچھی ہو ہو جائیں. سکتا ہے، ہو سکتا ہے جی. آخری سوال، جی روس اور افغانستان کا یہ جو موجودہ طالبان حکومت ہے، جی جی ان کے درمیان مئی میں جو ایک معاہدہ ہوا ہے، فوجی تکنیکی تعاون کا یہ جی معاہدہ جی ہوا ہے، جی. تو یہ کس قسم کا جو اسلحہ ہے اس کو ٹھیک کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیے تو کیونکہ آپ نے یہ جو سننے بات میں، کی نا ہاں گل بہادر کی جی اور جی ٹی جی ٹی پی کی، تو وہ جو ٹیکنالوجی وہ یوز کر رہے ہیں، اور جی یہ سارا ابھی کوئی اور بھی سکھانے آ رہا ہے ادھر افغانستان میں، جی اور جی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 1000 سے زیادہ تشکیل بھی جی جی 1000 سے اوپر تشکیل بھی 2025 کی ہوئی جو ہے. فگرز ہیں وہ اس کو ٹھیک اٹھائیں تو ہے، 1000 سے اوپر تشکیل ہے. میں شک نہیں کرنا چاہتی جی جی روس کے جی اوپر، جی جی. لیکن میں ویسے ہی یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے. خطرناک، دیکھیں ہمیں تو تشویش ہوگی نا، ہمارے جو حالات چل رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ وہ تو کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہمیں تھریٹ فیس کر رہے ہیں یہ طالبان کی یا BLA کی، اس کی پشت پناہی افغان طالبان کر رہے ہیں. ہم نے تو بڑے واضح الفاظ میں یہ بات کی ہے. ایسے میں اگر کوئی مطلب تقویت بخشتا ہے افغان طالبان کو کسی بھی صورت کی، تو اس سے ہمیں تشویش تو لاحق ہوگی، اور اسپیشلی بجا بھی ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی میں. مگر روس کے پھر دیکھیں ڈفرینٹ جو ممالک ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق وہ کرتا ہے. افغانستان کی زمینی حقائق کیا ہیں؟ زمینی حقائق یہ ہیں کہ 100% افغانستان پہ طالبان کی حکومت ہے. اب اور پھر وہاں سے تھریٹس جو ایمنیٹ ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اور باڈی نہیں ہے سوائے طالبان کے. اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی، اگر میں چین ہوں، میں روس ہوں، یا میں سینٹرل ایشین ریپبلکس ہوں، تو میں نہ چاہتے ہوئے میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، بلکہ کہ بجائے اس کے کہ میں طالبان کے ساتھ کیا کہتے ہیں باقاعدہ کوآرڈینیٹ کروں، ان کے ساتھ تعلق رکھوں. روس نے اگر ان کو آفیشیل ریکگنیشن دی ہے تو اس وجہ سے دی ہے کہ شاید آفیشیل ریکگنیشن کو دے کر ان کا جو رویہ ہے ود ریگارڈ ٹو روس وہ کیا کہتے ہیں نرم پڑ جائے، اور روس کے لیے جو یہاں سے خطرات باہر آ رہے ہیں ISKP کی شکل میں یا دوسری شکل میں، اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمارے اور ان کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہتر ہو سکے. تو یہ باقی تو روس نے مطلب ان کے فارن منسٹری نے کچھ مہینے پہلے، اور پھر ابھی کل پرسوں کی بات ہے، اگین ان کے جو آفیشلز ہیں ان کی فارن منسٹری کی، انہوں نے واضح الفاظ میں کہی ہے کہ جو روس کو خطرات لاحق ہیں افغانستان پہ وہ اپنی جگہ موجود ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو مطلب کوئی کلین چٹ دی ہوئی ہے طالبان کو، انہوں نے یہ باور کروایا طالبان کو، باقاعدہ اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ وہ ابھی تک ان کا سدباب نہیں ہوا ہے. مگر ساتھ ساتھ ان کے ساتھ وہ تعلقات رکھ کے وہ یہ مطلب آپشنز اوپن رکھنا چاہتے ہیں کہ شاید کل کو مطلب یہ ہے کہ ان کی وساطت سے ہم ان خطرات کا کوئی سدباب کر سکیں. لیکن وہ جو معاہدہ ہے اس میں میں پڑھ رہی تھی کہ وہ ہے سوویت دور کے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کی مرمت اور بحالی، اور ساتھ ہی ساتھ فوجیوں کی تربیت. جی جی یہ سارے کام ہوں گے. جی جی بالکل ہوں گے. پاکستان کے لیے تشویش ہے. پاکستان کے لیے جو ہمارے حالات چل رہے ہیں ویسے تو مطلب یہ جو بڑا ایک عام سا روٹین کا کام ہے. ڈفرینٹ جو آرمیز ہوتی ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتی ہیں، جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کرتی ہیں، ساز و سامان بھی جو ملٹری کا ہوتا ہے، ملٹری سے ریلیٹڈ وہ بھی ایکسچینج ہوتا ہے. مگر کیونکہ ہمارے حالات افغانستان کے ساتھ اس طرح کے چل رہے ہیں اور ان میں کوئی بہتری آنے کی بھی خاص امید نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے ہماری تشویش جو ہے وہ بجا ہے. ابھی حسن خیل کا جو واقعہ ہوا وہ واقعی بہت خطرناک تھا، اور پھر ظاہر ہے ہم نے اسٹرائک کی، لیکن بہرحال اوور آل سچویشن جو ہے وہ فی الحال فائدہ تو نہیں نہ ہوتا. اسٹرائکس اگر آپ کر بھی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3-4 ہفتے کے لیے کمی آ جاتی ہے اٹیکس میں. اب اس سے پہلے جو ہم نے بمباری کی تھی اس کے بعد کمی آئی، چند ایک عرصے کے لیے آئی، 2-3 ہفتے کمی رہی. اس کے بعد اتنے سگنیفیکنٹ اٹیکس، حسن خیل کا اٹیک ہو گیا، یہ اور نارتھ وزیرستان میں جو VBID اٹیک ہوا وہ ہو گیا،
پھر یہ جو کیا کہتے ہیں فتح خیل کا اٹیک ہوا، یہ ہو گیا، تو یہ اتنے بڑے بڑے واقعات پھر ہوئے، اس کے بعد پھر ہمیں اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ مطلب سلسلہ رک نہیں رہا. ہمیں بس غصہ آتا ہے، اس کو میں انٹرمیٹنٹ اینگر کہتا ہوں. وقت بے وقت ہمیں غصہ آتا ہے اور پھر غصے میں جا کے ہم کیا کہتے ہیں ریئیکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ کوئی سسٹینیبل پالیسی مجھے لگتی نہیں ہے، اس کے کوئی ایسے فوائد ہیں نہیں. افغانستان میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ جا کے کر بھی دیتے ہیں تو ویک مول والی بات ہے. وہ نہیں ہوتا وہ جو ہتھوڑی گیم آپ نے دیکھی ہوگی بچوں کی، ایسے گول سا وہ ہوتا ہے، اس میں سے وہ گنجے سے نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ہتھوڑی ہوتی ہے، آپ نے ان کو مارنا ہوتا ہے. تو یہ صورت حال ہے. اگر ہم ایک جگہ بمباری کریں گے افغانستان میں تو وہاں سے اٹھ کے کہیں اور جگہ بیٹھ جائے گا، پھر وہاں پہ جا کے بمباری کریں گے، اس کے بعد تیسری جگہ پہ بمباری کریں گے. جب تک افغان طالبان خود اس چیز کا سدباب نہیں کرتے تب تک یہ مسئلہ رہے گا. یہ مسئلہ رہے گا، بالکل رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب آپ جب اس قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل آپ نے یہ بارڈر بند کیا ہوا ہے، بارڈر بند کرنے کا اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو اگر افغانستان کو 5 روپے کا نقصان ہوا ہے تو ہمیں 10 روپے کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ نقصان جن کو ہو رہا ہے وہ کون ہے ہمارے پاکستان کے اندر؟ ٹھیک ہے، ہمارے زمینداروں کو، مطلب اس کا نقصان نیشن وائڈ ہے. کراچی سے لے کر خیبر تک، افغانستان کے بارڈر تک ہر کسی کو نقصان ہو رہا ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ کو لے لیں تو جو پورٹ پہ آپ کراچی کے پورٹ پہ جو آپ مطلب ڈیلی میرے خیال میں $4 ملین کا نقصان ہے ڈیلی کا. مگر جو امیجیٹ نقصان ہوتا ہے وہ بارڈر کے علاقے میں جو پشتون پاپولیشن ہے بلوچستان اور کے پی کے اندر، ان کی تو جو روزمرہ کی ان کی جو لائیولی ہوڈ ہے وہ تو ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو گئی ہوئی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ریاست پاکستان کا یہ موقف تو اپنی جگہ اہم ہے نا کہ دہشت گردی اور ٹرانسپورٹ اکٹھی ہو سکتی ہے. ٹریڈ اور دہشت گردی، دیکھیں الزام ہے ہماری طرف سے، ٹھیک ہے، مگر اس کا فائدہ نہیں ہے میرے خیال میں، کوئی سسٹینیبل نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بارڈر کھول دینا چاہیے اور وہ کائنیٹک اپروچ اور وہ چیزیں بھی جاری رہنی چاہیے؟ سیکیورٹی فرسٹ کر کے پھر بارڈر کھولیں آپ. اس کے لیے جو آپ کو مطلب فار ایگزامپل آپ یہ جو لوگ آتے جاتے ہیں، یہ تو ہر کسی کو یہ جو روزمرہ کا کراس کرتے ہیں، یہ سہولت ہر کسی کو اویلیبل نہیں ہے. یہ جو پرانا FCR کا قانون تھا انگریز کے دور سے، اس میں یہ تھا کہ یہ ایک ایزمنٹ رائٹ تھا. اب آپ ان کو، اب تو بایو میٹرک کی سہولت آ گئی ہوئی ہے نا، تو آپ ان کو اسپیشلائزڈ کارڈ وہ کریں تاکہ غلط آدمی آ نہ سکے. اور اگر کوئی اس کارڈ کو پنچ کر کے آپ کے ملک میں آ بھی رہا ہے تو اس کے آنے کا ٹائم اور اس کے واپس جانے کا ٹائم، ایوری تھنگ اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہو. اس طرح اگر آپ کے پاس پراپر کیا کہتے ہیں وہ ہیں اسکیننگ جو میں نے بات کی، اگر وہ اویلیبل ہے تو وہ آپ کریں اور پھر فیزز میں کریں. جس طرح مطلب یہ کمیٹیز کو آپ فیزز میں وائنڈ اپ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح بارڈر کو جو کھولنا بھی ہے اس کو ایک دم مت کھولیں، اس کو فیزز میں. پہلے جو اسینشیل چیزیں، پیریشیبل گڈز ہو گئے، یا جو ہیومینیٹیرین کیا کہتے ہیں اسسٹنس سے ریلیٹڈ جو ہے، ابھی آپ نے کھولے نا، مطلب جو UN کا سامان وہاں پہ جانا تھا، جو ہیومینیٹیرین ایڈ جانی تھی، اس کے لیے بھی تو آپ نے کھولے نا. جی، تو آپ یہ چیز پیریشیبل گڈس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کو پراپر ڈاکیومنٹیشن اور پراپر طریقے سے کریں. جو اس کے لیے آپ اسکیننگ کریں، آپ ان کو مطلب باقاعدہ بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کیا کہتے ہیں مطلب آنے کی اجازت کی. یہ نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے چلا آ رہا ہے آپ کے مطلب ملک میں کہ جی میں ٹرک کا ڈرائیور ہوں، یہ میں وہ ہر چیز جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ سیف صاحب. ایک کوشش تھی میری جی کہ آپ کی جو انالیسز ہیں ان کی روشنی میں ہم تھوڑا سا بیٹھیں اور بات کریں ہمارے لوگوں کی جو تحفظات ہیں ان کی، اور پھر جو اس سارے مسئلے کا حل ہے اس کی کم از کم ریکمنڈیشن تو کہیں پہ رجسٹر ہو جائے. کہ آپ ریسرچر ہیں، آپ جب اپنی ریسرچ کرتے ہیں تو کیا لوگوں کے تحفظات سامنے آتے ہیں اور پھر اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے، وہ کم از کم ایک جیسے آپ لکھ کر ریکارڈ کرتے ہیں ویسے ہم یہاں ریکارڈ کر کے پھر ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وہی بات تھی کہ میں نے کہا کہ ہم پختونخوا کے جو مسائل ہیں اور ریسنٹ واقعات ہیں، خصوصاً یہ جو ہارڈ ایریا ہے، جنوبی اضلاع ہیں ہمارے یا قبائلی اضلاع ہیں، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے آج ہم نے بات کی. بہت اچھی سجیشن جو ہے وہ سیف صاحب نے دی ہے. ان کا ریسرچ کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ریکمنڈیشن جو سامنے آئی ہیں وہ ان پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، لیکن دونوں کو چاہیے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہے یا وفاق ہے،
ایک تو ان کے اندر ول کا ہونا بہت ضروری ہے ان چیزوں سے پر کنٹرول پانے کے لیے، اور سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ جو پور گورننس ہے اس کو اب ہمیں چھوڑنا ہوگا اور ہمیں گڈ گورننس کی طرف آنا ہوگا. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.